بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کے شہر حرفن علی جو ہے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز مغرب نوجوانوں کے لیے کچھ نصیحتی کلمات جس کو کہتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کروں گا، اپنی ایک ایڈوائز جس کو بولتے ہیں اپنی ایک رائے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنی زندگی کی جو اصلاح کریں اور ساتھ میں آگے کیا کام ان کو کرنا ہے، کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کیا ان کی اہمیت ہے، اس چیز کو بہرحال وہ سمجھیں۔ اب میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کو یا نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے، اس ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے کوئی بہت زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نوجوانوں کا کیا مقام ہوتا ہے سماج میں، اس کو سمجھنے کے لیے نہ آپ کو کوئی سائنسداں ہونا پڑتا ہے، نہ کوئی آپ کو اس کے لیے عالم ہونا پڑتا ہے۔ ہر انسان، اگر کسی ایک انسان عام انسان یہاں پہ گلی سے گزر رہے ہیں اور گزرتے وقت آپ نے کچھ نوجوانوں کی بے رہا روی دیکھی، بگاڑ دیکھا، خرابیاں دیکھی، تو آپ کو اس کے لیے کوئی بڑا عالم نہیں ہونا پڑتا ہے سمجھنے کی یا بولنے کے لیے کہ اس قوم کا فیوچر خراب ہے، اس قوم کا مستقبل خراب ہونے والا ہے۔ کیوں؟ تو اس کا نوجوان بگڑ چکا ہے۔ آپ کسی علاقے سے گزرے اور وہاں کچھ نوجوان بیٹھے جو با اخلاق، با کردار ہو، انسانیت کے نفع میں کچھ کام کر رہے ہو، تو آپ کو یہ کہنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ریسرچ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس قوم کا مستقبل تابناک ہے، اس قوم کا مستقبل روشن ہے، چمکدار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا یہ تو ایک عام انسان نہیں جانتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ جانتا ہے کہ جوانی کی کیا اہمیت ہے اور نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے۔ یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج ہمارا نوجوان جو ہے غفلت کا شکار ہے۔ غفلت سمجھتے ہیں؟ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں اس کا مقصد کیا ہے زندگی کا، وہ جانتا ہی نہیں وہ کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، بس ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ لیکن ہم اس سے پہلے کہ میں نوجوانوں کو نصیحت کروں، میں ذمہ داروں کو نصیحت کرتا ہوں۔ ذمہ داروں سے میرا گھر کا ذمہ دار، بچوں کی والدین، سماج کا ذمہ دار، ملک کا ذمہ دار، ان سے سب سے پہلے نصیحت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں میں اگر آج بگاڑ ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ میں اور آپ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم نے نوجوانوں کو جوان ہونے سے پہلے نہیں بتایا کہ جوانی کیا ہوتی ہے، اور اے میرے بچے تو کس مرحلے میں زندگی کے جانے والا ہے، اور اس کے بعد تجھے کیا کرنا ہے، اس کو کوئی گائیڈنس نہیں، اس کو کوئی گائیڈنس نہیں۔ نتیجتاً جب وہ جوان ہوتا ہے اس کو لگتا ہے جوانی مجھے اس لیے ملی کہ میں تمباکو کھاؤں، جوانی اس لیے مجھے ملی کہ میں جو سڑکوں پہ گاڑیاں تیز چلاؤں، جوانی میں کو اس لیے ملی کہ جو طاقت اس میں میں لوگوں کو ستاؤں، تکلیف دوں، گریبان ان کے پکڑ لوں، اور کسی کے گریبان پکڑنے کو میں آسان سمجھ لوں، لڑائی جھگڑے کرنے کو میں فخر سمجھوں، دو گنڈیاں اوپر کی شرٹ کی کھڑی رکھ کر جو ہے چلنا میرے لیے، سمجھے نا، مقصد سمجھا۔ کچھ نوجوانوں نے یہ مقصد سمجھا زندگی کا ایک مخصوص ٹی شرٹ ہوتی ہے، اس کے اندر وہ فٹ آ جائے تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گیا، پوری زندگی اس کے یہ میرے کو اچھی آنا، مطلب وہ اپنی ہیلتھ کو اتنا بنانا بیچارہ کہ وہ ایک ٹی شرٹ میں فٹ ہونے کے لیے زندگی کھپا دے رہا ہوں۔ یہ مسلم نوجوان کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ کو لگا کہ وہ بڑے ہو گئے تو اب ڈرگس، نشہ، برائی، افیئر، چھیڑخانی، کالج میں گاڑیاں بھگانا، لوگوں کو تکلیف دینا، بوڑھوں کو ستانا، بچوں کو ستانا، لڑکیوں کو چھیڑنا، سگریٹ وغیرہ پینا، یہ نکڑوں پہ بیٹھنا، چوراہوں پہ بیٹھنا ہے نا، سمجھ رہا، یہ سب میرے کام ہیں، کیونکہ وہ خالی بھی ہیں
اس کے پاس طاقت بھی ہے، جوانی میں اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس توانائی ہے، تو اس کو لگا کہ اس کی جوانی اسی مقصد کے لیے تھی، کیونکہ اس سے بڑے لوگوں نے، اس کے ذمہ دار سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اس کے قوم کے رہنما اور سرپرست، انہوں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا جس مرحلے میں تو نکل کر اب جا رہا ہے یہ مرحلہ لائف کے لیے سب سے امپورٹنٹ مرحلہ ہے، اب تجھے یہ کرنا ہے، یہ چیزیں تجھ پر لاگو ہو گئی، یہ کام کرنا ہے، یہ کام سے رکنا ہے، یہ چیزیں تیرے سامنے آنے والی ہے، تو اس آنے والی مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری، فتنہ، فساد، شرانگیزی، اس سے تجھے ایسے بچنا پڑے گا۔ اب تو کالج جائے گا تو یہ مسائل وہاں سکتے ہیں، تجھے اس سے ایسا بچنا پڑے گا۔ اب تو بڑا ہو رہا ہے تو اللہ تیری طاقت کے استعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہے، اب تم بڑے ہو رہے تو تم علم، فن، ہنر، صلاحیت مندی کے اندر آگے بڑھو۔ اس سے کوئی گائیڈ لائنس نہیں، ایسی کوئی رہنمائی نہیں مل رہی، کہیں نہیں مل رہی رہنمائی اب تک۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، یہ رہنمائی نہیں مل رہی اب تک، اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کو یوں ہی برباد کرتے چلا جا رہا ہے۔ آئیے جوانی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے یہ بتانے کے بعد کی سب سے بڑے گناہ گار، یہ سب سے پہلے گناہ گار وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے سرپرست ذمہ دار ہیں، انہوں نے ان کو تیار نہیں کیا کہ اس مرحلے میں جانے سے پہلے بیٹا تم کو کیا کرنا ہے۔ اب ہوا کہ وہ بڑا ہو گیا، اس کو لگا اس کی جوانی اس کی ہے اور وہ جو چاہے من چاہی حرکتیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب نوجوانوں سے کچھ خطاب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اگر تربیت نہ بھی ہوئی، آپ کو یہ بات بتائی نہ بھی گئی، تو یہ بات یاد رکھیے، جب آپ بڑے ہو گئے، عقل والے ہو گئے، شعور والے ہو گئے، تو قلم آپ کے بارے میں لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا قلم لکھتا نہیں اس کے عمل، مطلب اس کے گناہ وغیرہ لکھے نہیں جاتے ہیں، لیکن بالغ ہو تو لکھے جاتے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، جو بڑوں نے کیا نہیں کیا وہ ہو گیا، اب خود تمہاری بھی تو کچھ ذمہ داری تھی، تم کو بھی تو یہ ضروری تھا کہ تم جانو گھاس اور سبزی کے اندر یا جس کو بھاجی میں کیا فرق ہوتا ہے، تم کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ ہر چمکنے والی پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، تمہارا بھی تو کام تھا، لیکن نوجوانوں نے بہرحال اپنا ذمہ بھی نہیں پہچانا، اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ اچھا غلط فہمی نوجوانوں کیا ہے معلوم آپ کو، وہ یہ بھی ہے کہ اسلام میں جوانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جوانی کو اپنے ڈھنگ سے گزارنا۔ اچھا یہ کہاں سے سیکھا معلوم نے، یہ بڑوں سے سیکھا۔ ایسا ایک نوجوان بچہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، ارے ابھی شادی تھوڑی ہوئی تمہاری، چلو 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 کاٹو ابھی شادی کے بعد۔ ایک نوجوان لڑکی پردہ کرنا چاہتے ہیں، پردہ نہیں ہو بیٹا شادی کے بعد، رشتے نہیں آئیں گے نا تم کو، تو شادی کے بعد۔ بچہ بول رہا حلال حرام کی تمیز رکھتا ہوں، ابا میں رشوت نہیں دوں گا، میں سود خوری نہیں کروں گا، میں رشوت نہیں لوں گا۔ ارے بیٹا ابھی نہیں، ابھی کرنا یہ جب اپن ریٹائرمنٹ کی ایج پہ آئیں گے نا، جب توبہ کر لینا تو اللہ سب معاف کرتا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے پھر نمونہ بتایا، وہ دیکھو اپنے چچا کو دیکھو، تایا کو دیکھو، تمہارے ابا کو دیکھو، 58 سال تک کام کیے، پھر ارلی ریٹائرمنٹ لیے، اس کے بعد 58 سال کے داڑھی چھوڑے، پھر حج کو جا کے آئے، رشوت خوری کی اللہ سے معافی مانگے، اللہ سب معاف کر دیتا ہوں جو بھی انہوں نے 58 سال میں، اور سب کر کے دیکھو اللہ کرتے دیکھو مسجد میں ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے۔ تو جب دنیا بھی یہ بول رہی کہ اب تم ہمارے کام کے نہیں ہیں، تو جب ہم نے اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی کہ چل اللہ تیرے لیے زندگی، دنیا بول رہی ہے تم کام کے ریٹائر ہو جاؤ، تو نوجوانوں کو یہ جو ماحول سے سیکھنے کو ملا، ان کو لگا کہ جوانی کی اہمیت نہیں ہے ان کی، اس لیے کہ یہ سب ہوتا ہے، یہی سب وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جوانی میں آپ کو جو چاہے کرنا ہے کرو، جوانی کے بعد بڑھاپے کا مرحلہ آئے گا جب توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جوانی کو منمانے ڈھنگ سے اپنے بنائے کے اصولوں پہ جینا، اور آخرت کی تیاری پھر بڑھاپے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد، بزنس چھوڑنے کے بعد پھر اللہ کرتے رہنا۔ تو سماج نے بھی یہ بتایا کہ جوانوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ اب آئیے نوجوانوں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی اہمیت کیا ہے۔ نوجوانوں کی اسلام میں اہمیت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نوجوانوں کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ ایک نوجوانوں کا قصہ ہر جمعہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، پہلا واقعہ کس کا؟ ایک نوجوانوں کی جماعت تھی جو رب پر ایمان لائی تھی۔ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو الہ معبود ڈکلیئر کرتا تھا، تو وہ لوگ اس سے پھر چھپ کر اس کے فتنے سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ تو ہر جمعہ تمہارا ایک واقعہ، نوجوانوں کا ایک واقعہ تو اللہ رب العزت نے اس کے رسول کے ذریعے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہر جمعہ کی طرف۔ آپ سمجھ لیجیے جوانوں کی اہمیت ہے۔ جوانی کی کیا اہمیت ہے میں آپ کو بتاؤں، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، 7 لوگ ہوں گے۔ ویسے عرش کے سائے میں غالباً 12 سے معاف کرنا، قیامت کے روز سائے میں 12 سے 13 لوگ ہوں گے، لیکن عرش کے سائے میں 7 ہوں گے۔ کچھ روایت میں آتا سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، کچھ روایت میں آتا اپنے صدقات کے سائے میں لوگ ہوں گے۔ تو خیر وہ 7 ایک حدیث میں خاص آتے ہیں۔ تو 7 وہ لوگ جو اس دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس روایت کے الفاظ ہے ایک وہ نوجوان، لڑکا اور لڑکی دونوں یاد رکھیں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا اس روز جس روز اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟
سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آپ کی اہمیت ہے. یہ جوانی کے مرحلے کی اہمیت ہے کہ اس میں کی گئی عبادت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ جس نے اس مرحلے کو جوانی کو اللہ کی عبادت اطاعت بندگی فرمانبرداری میں گزار دیا وہ عرش کے سائے ہوں گا اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ تمہارا مقام ہے, یہ فضیلت ہے اس عمر کی. آئیے ایک روایت سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ رب العزت کے سامنے سے ایک بندے کی قدم نہیں ہٹے گی جب تک کہ وہ 5 سوالات, ایک روایت میں 4 کی بھی الفاظ ہیں, سوالات کے جواب نہ دیتے. سوالات ایک جیسے ہی ہے, خالی نمبر الگ الگ ہے. جس روایت میں 5 کے الفاظ اس میں زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی, تیسرا مال کتنا کمایا, چوتھا مال کا خرچ کیا, اور علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. ایک روایت میں 4 کے الفاظ ہے, الفاظ مطلب 4 سوال ہوں گے, یہی الفاظ ہے. زندگی کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا, ایک ہی اس میں آتا, اور چوتھا علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا. تو گویا ایک پورا کوشچن, ایک پورا سوال جوانی کے تعلق سے ہو رہا ہے. تو جوانی کتنی اہم ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ایک پورا سوال کر رہا ہے, حالانکہ پہلا سوال ہو چکا ہے, زندگی کہاں لگائی. تو زندگی میں بھی تو جوانی آتی ہے نا, مطلب زندگی ایک فیز, جوانی دوسرا فیز, ایسا کچھ نہیں ہوتا. جوانی زندگی کا ایک پارٹ ہوتا ہے نا. تو جوانی کہاں لگائی یہ سوال ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ جوانی ایک انسان کی زندگی کا پرائم ٹائم ہے, سب سے اہم مرحلہ ہے جس سے وہ گزرتا ہے. یاد رکھیے, آپ سمجھ رہے بات. تو جوانی کی اہمیت ہے یاد رکھیے کہ ایک پورا سوال اللہ رب العزت کرنے والا ہے, جوانی کہاں لگائی. اب ہمارا نوجوان سوچے اور غور کرے, اللہ رب العزت کو کیا جواب دے گا کہ جوانی اس نے کہاں لگائی. ہر کوئی سوچے, اور یہ وہ مرحلہ ہوگا, یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر فرد اکیلا کھڑا ہے اور اس کو خود جواب دینا ہے. ابھی کسی کو دیکھنے کی اور بولنے کی کوئی ضرورت نہیں, کون کیسا ہے, اپنے دامن میں سمجھا دیں. جوانی کہاں لگائی, اس کا ہم کیا جواب دیں گے جب اللہ رب العزت سوال کریں گا. کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی کا یہ عالم ہے, بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ عجیب و غریب معاملات ہوں گے. ان کے بال دیکھو, چال دیکھو, چال ڈھال جس کو ڈھال دیکھو, ان کے جینے کا انداز و طریقہ دیکھو, آپ ان کے بات کرنے کا سٹائل دیکھو, ان کا برائی کو اپنے نظروں میں چمکا کر اس کو جائز اور حلال سمجھ کے اسے کرنے کا انداز آپ دیکھو. ان کا جو ہر معاملہ آپ دیکھو عجیب و غریب ہوتا جا رہا ہے, اور بڑوں سے کوئی رہنمائی ان کو حاصل نہیں کرنا ہے. ہم نے بھی یہ سوچ لیا کہ شاید ان کو رہنمائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور نوجوان اپنی منمانی زندگیاں گزار رہے ہیں. آج مسلم نوجوان اپنی زندگیاں کہاں کہاں برباد کرتا ہے, یہ مثال دیتا ہوں. آج نوجوان اپنی زندگیوں کو کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں, جبکہ ان کا کام تھا اطاعت بندگی فرمانبرداری محنت مشقت حلال روزی کمانے کی کوشش, علم حاصل کرنا, ہنر حاصل کرنا, قوم اور ملت کا سوچنا, وہ سب چھوڑ کر وہ کھیل کود میں لگا ہے. اب ایک زمانہ تھا جب میں ایسی باتیں کرتا کھیل کود کے, آج سے 15 سال پہلے, تو وہ کھیل کود کا الگ مانا تھا, گراؤنڈ میں جا کے کھیل رہا ہے, زیادہ کھیل رہا ہے. اب تو یہ حال ہوگا موبائل میں ہی کھیل رہا ہے, اس کو کم از کم گراؤنڈ میں جاتا تو کچھ صحت بھی بن جاتی تھی. اب تو خالی انگلیاں بن رہی, اس کی بننا سمجھ بہت مضبوط ہو جا رہی انگلیاں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اس میں اس کی زندگی جا رہی ہے. کھیل کود میں فزیکل ایکٹیویٹی تو اب رہی نہیں, وہ کھیل کود سے مراد وہ موبائل کے گیمز, موبائل کے ایپس, اور نہ جانے انگیرت اس کی برائیوں میں زندگی جا رہی ہے. اتنا وقت کھپاتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں کو دیکھا گیا 2-2 4-4 گھنٹے صرف ایک گیم کو کھیلتے ہیں دن میں, اور یہ روٹین معمول ہے ان کا. کچھ کام ہوگا, تجارت پہ بیٹھے بھی تو وہ چل رہا ہے, کچھ تو بھی ہر جگہ ہے. تو ایک وہ زمانہ تھا لوگوں نے فزیکل گیم سے زندگی برباد کی, آج اس میں کر رہے ہیں. یا کم از کم کھیل دیکھنے میں تو زندگی برابر برباد ہو رہی, اور یہ نہیں ہو رہی. ایک کھیل کو دیکھنے کے لیے پتہ نہیں 4-5 گھنٹے, پھر دیکھنے کے بعد نکڑ چوراہے بیٹھ کے اس کے تبصرے سمجھ لینا, اس پہ کمنٹ دینا, اس نے ایسا نہیں ایسا مارنا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا. مطلب تم کو اب سیدھا اس کا کوچ بنا دینا چاہیے نیکسٹ ٹائم. اس کو نہیں سمجھا, آپ کو سمجھ گیا. پھر اس پہ تبصرے, پھر اس کے نام پر جھگڑے, اس کے نام پر جوا سٹا, اس کے نام پر بیٹنگ جس کو بولتے ہیں, اس کے نام پر آن لائن بیٹنگ, اس کے کھیل کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. آپ سمجھیں, کھیل صرف کھیل. تو کھیل کود میں زندگی برباد کر رہا ہے. نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ اپنی زندگی کو ڈرگس میں برباد کر رہے ہیں. کالج چلا جاتا ہے ہمارا نوجوان, تو اس کو برے دوست مل جاتے ہیں, ہے نا. ایک دوست آتا ہے, دکھتا تو وہ بڑا فرشتے کی صورت کا, لیکن شیطانی صفتیں لے کر آتا ہے. آ کر وہ بولتا ہے تم کالج میں آ گیا, تب تم کو پوڑی کھانا ضروری ہے. پوڑی سمجھتے آپ, گٹکا بولتے ہیں اس کو. تو وہ جو بڑا رہتا ٹیچر, وہ آ کے سکھاتا ہے گٹکے کو ایسا پھاڑنا,
फाड़ने के बाद वो फटे हिस्से को ऐसा फेंकना, उसके बाद पुड़िया को लेके ऐसा गोल खोलना, उसको लेके शुरुआत में 2 दाने 1 दाना खाते रहना, तो तुमको तो आदत हो जाए, फिर महीना 2 महीने आदत होगी तो फिर क्या करना, पूरा ऐसा डालने के बाद ऐसा उड़ाना उसको हवा से, उसके अंदर का धुआं, उसके बाद करके ऐसा लगा के उसको थूकना। तो अब क्या हुए, तुम जवान हो गए। अगर ये स्टाइल आ गया तुमको तो तुम जवान हो गए। उसके बाद कॉलेज में थोड़ा दर्जा बढ़ा तो फिर दूसरा आता है, ये थूकने का बहुत हो गया, अब फूकने का शुरू करेंगे, अब तुम ये लो, ये है। अगर कोई नौजवान कॉलेज चला जाए और ये कहे कि नहीं मैं तम्बाकू नहीं खाता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो पूरे नौजवान उसके साथ वाले, अरे बच्चा आ गया कॉलेज, दूध लाओ इसके लिए, पॉमिटा लाओ, कॉम्प्लान पिलाओ इसको, मम्मी का बच्चा आ गया घर के अंदर, डैडी का लावला आ गया। नौजवान होने की अलामत ये है कि तुम तंबाकू खाओ सबसे पहले, फिर तंबाकू पियो तुम सबसे पहले, और अल्लाह ने ज़्यादा पैसा दिया तो हुक्के पियो फिर, ताकि स्टेटस भी समझ में आए लोगों को कि कितना बड़ा मुकाम है इसका। उसके बाद दीगर और नशे जितने इंग्लिश और लोकल ज़बानों में होते वो सब करो, इसी से पता चलेगा तुम अब जवान हो गए। समझे? कई बार तो मुस्लिम नौजवानों का ये हाल है कि घर को दीवार को गेरू रंग देना है तो उनको कलर लाने की जरूरत नहीं, रोज शाम में बेटा है खड़े हो जाओ बोलो, खुद पीछ मार के पूरा लाल कर देते हैं, मतलब फ्री कलर, वो नीचे का हिस्सा तो हो जाएगा 3 फीट तक फ्री, मजबूत कलर एकदम। आप समझे? ये हाल है। जैसा होता है ना, जानवर कहीं रात में बैठते हैं, रेवड़ होते हैं जो लोग सफर करते लेके जानवर, फिर उठ के चले जाते हैं, जब जाते हैं ना तो पूरे गोबर रहते हैं हर जगह, उसे पता चलता है रेवड़ था। वैसे 4-5 मुस्लिम नौजवान खड़े हुए ना तो उनके अतराफ में वो जैसा मारते पूरा ऐसा, शाम में आप देख बोल सकते हैं हाँ यहाँ 4 खड़े हुए थे, इधर 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 इधर, ये कॉमन है। अच्छा, हमारे पास नशा बोले तो किसको समझते मालूम? सिर्फ मुसलमान। शराब, शराब के अलावा कोई नशा ही नहीं उनके पास, बस शराबी नशा है। अब मैं आपको एक हदीस सुना दूँ, गौर से सुनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते, जिस चीज़ के खाने से, इब्न माजा की रिवायत है, जिस चीज़ के खाने से चक्कर आए वो नशा है और वो चीज़ हराम है। उसी जामे जो है इब्न माजा की रिवायत में फरमाया, जिस चीज़ के खाने से चक्कर आए वो खमर के हुक्म में दाखिल है, वो हराम है, वो नशा है। तंबाकू पहली बार खाया चक्कर आते हैं, हाँ जिसको आदत होगी फिर नहीं आते। जब हम कॉलेज में थे तो जो लोग तंबाकू खाते थे उनको तंग करने हम क्या करते थे मालूम? वो गोलगप्पे पानी पूरी वाले पर चल जाते थे, उसको पहले से बोलते थे इसको बड़े बड़े डालना है इतने साइज के। अब वो जैसी पानी पूरी डालता है बेचारे का मुँह नहीं खुलता, तोड़ तोड़ के खा रहा, 2 मियाँ जाते बस, इससे बड़ा जबड़ा नहीं खुलता। अच्छा, मजलिस में हंसी आ गई समझो, तो हंसता भी कैसा हूँ तो जैसे हंसता सब बोलते पूरे लाल पीले काले सड़ जाता था, ऐसे शर्मिंदगी भी होती। समझ रहे बात को? तो आप देखिए वो चीज़ अच्छी नहीं है कभी भी। नहीं वो तो मौलवी साहब चल जाता, मकरू है वो तो सदक़े में दो उसको, एक दूसरे को तोहफे में दो, डब्बी लीजिए सदक़े में 2 डब्बी हमें से कटरा तुम्हारे तरफ सदक़े के अंदर दो, एक दूसरे को सदक़े में दो ना, मदद करो एक दूसरे की। उससे करते हो? नहीं करेंगे। घर में आए तो मेहमान को पिलाओ, खिलाओ उनको तंबाकू, बच्चों को बोलो अपने साथ बैठ के तुम भी बैठे, मकरू ऐसे पी सकते तुम आगे बैठो साइड में बैठ के तुम भी पियो, करो ना आप ये चीज़। आपकी खुद इससे एहतियात, जैसा आप मेरे घर आए और मैंने आपको क्या दिया? चाय दिया। चाय की तस्वीर में लिखा हुआ है ड्रिंकिंग दिस टी इज इंजurious टू हेल्थ, इट मे कॉज कैंसर। इस चाय का पीना आपके लिए शदीद नुकसानदेह हानिकारक है, इसके पीने से आपको कैंसर भी हो सकता है। अब मोटा पी के नहीं आप लोग कैंसर जिस चीज़ में पीऊँ चाय कुछ नहीं होता, स्वामी जी को तो पियेंगे आपको चाय। अब गवर्नमेंट ने ये वार्निंग्स लिख दी तंबाकू पर, देखिए हलाल चीज़ को ऐसी वार्निंग्स नहीं देना पड़ती, लिख दी। अब लोगों को वो भी समझ में नहीं आया, ये पढ़ रहे ही लोग, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिच्छू सांप बनाई पुड़िया, समझ बिच्छू था, समझ जाए कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है इसके अंदर, वो भी नहीं समझ में आया लोगों को। तो उन्होंने बेचारे जो बीमार हो गए, जिनको कैंसर और उनके चेहरों के उनके गलों की तस्वीरें डाल दी, वो भी नहीं समझ में आ रहा। अगर हलाल चीज़ होती तो ये सब क्यों दिया जा रहा? सांप बिच्छू उतरे हुए सड़े हुए गले हो गए लोगों के, अल्लाह रहम करे, बहरहाल क्यों दिया जा रहा? जिस चीज़ के खाने से सबसे ज़्यादा लोग दुनिया में मरते हैं हर साल, वो चीज़ को आप हलाल कैसे बोल सकते हो, कैसे उसको कर सकते हैं? सोचो, ये शुरुआत होती है, इसके बाद कोई हद नहीं रहती फिर नशों की आदत होना। बड़े भी इस चीज़ को समझें, बच्चे बड़ों से तो सीखते हैं। 100 लोगों में से अगर आप पूछेंगे सिगरेट पीना उसने कैसा सीखा, तो 90 लोग जरूर बोलेंगे किसी की पीवी सिगरेट उठाकर पीना मैंने सीखा। ये स्टार्ट होती है बच्चों की सिगरेट पीने। सोचो, इस पर गौर करो।
تو نشہ ایک شروعات ہے، اور نشے کو نوجوان کیا سمجھتا ہوں؟ بڑے ہونے کی علامت، اب میں بڑا ہو گیا اس لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ نشہ کر رہا ہوں۔ نشہ بڑے ہونے کی علامت نہیں، نشہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے، عقل مارے جانے کی علامت ہے۔ تو عقل جس کی ماری جاتی ہے بیوقوف ہو جاتا ہے، بیوقوف ہونے کی علامت ہے، سمجھو مسلمانوں۔ اسی طرح بد اخلاقی نوجوان میں کامن ہو چکی ہے، اتنی بد اخلاقی جس سے کوئی انتہا نہیں۔ والد سے بات کرنے کا ادب نہیں ہے، والد کے دوستوں سے ادب نہیں ہے، بڑوں سے کیسا، چھوٹوں سے کیسے پیش آئے، اس کو چلتا تھا ٹپو، اس کو ٹولا، اس کو پیر مار دیا، اس کو تکلیف دے دی، اس کی چیز اٹھا کے کھا گیا، وہ چیز کو کر دیا، کسی گاڑی لگا دی، بولا مت کرو ایسا، تو ہاں چل سیدھا آگے دیکھ، کیونکہ آپ جوان ہیں نا، آپ کو لائسنس مل گیا یہ سب کرنے کا، لوگوں کو ستانے کا، تکلیف دینے کا، لیکن یہ جوانی کے جذبات اور جوش جو ہے حلال کاموں میں لوگوں کی مدد میں نظر نہیں آتے کبھی آپ کی، وہ اس طرح ستانے میں آتے۔ تو آج بد اخلاقی عام ہو چکی ہے، چونکہ نوجوان بات سن رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میری بات کو، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ریلیشن شپ عام ہو چکا ہے۔ بڑے لوگ سیدھے لوگوں کو نہیں سمجھتی سب باتیں، چونکہ انہوں نے بہت اچھا ماحول دیکھا ہے، بہت اچھے دور سے گزرے ہو۔ آج ویسا ماحول نہیں، کالج میں جیسے جاتے ہیں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سمجھتا ہوں، لڑکا ہے تو چاہتا ہے کہ لڑکی اس کی دوست رہے، لڑکی تو چاہتا ہے لڑکا اس کا دوست رہے، اور یہ تعلقات بس وہ کالج جاتے چاہتے بنائیں، اسکول میں چاہتے وہ بنائیں، اور اس کے لیے پوری زندگی کھپا دی جا رہی۔ حسرت کا اظہار کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ دیکھ کر، اس کا تو اچھا چل رہا، کبھی ایک دم افسوس کا اظہار کیا جاتا میرے دوست کے ساتھ کوئی بھی نہیں آج تک، سمجھ رہا بات کو؟ تو کبھی حسرت کر رہے دیکھ کر، تو کبھی افسوس جتا رہے دیکھ کر۔ اچھا شیطان نے ایسی مت ماری کہ پورے دنیا کے اندر جتنی جنس پائی جاتی ہے، جن سمجھتے جتنی مخلوقات اللہ کی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ساری مخلوقات جو ہے مؤنث کے پیچھے مذکر بھاگتا ہے، فیمیل کے پیچھے میل بھاگتا ہے۔ شیطان نے ابن آدم کو ایسا برباد کیا کہ لڑکی خواہش کرے کہ میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں، یہاں مؤنث بھاگ رہی مذکر کے پیچھے۔ مطلب شیطان نے اتنا برین واش کر دیا، دماغوں کو دھو دیا کہ ہر کوئی چاہ رہا کہ اس کے ساتھ کھلے، اور یہ تعلقات پھر آگے جا کے کتنی حرام چیزوں کی طرف لے جاتے کمیونٹی اور قوم کو، کتنے جھگڑے، خاندانی جھگڑے، خون، قتل و غارت گری، کیسز صرف پولیس اسٹیشن دیکھیے اسی وجہ سے پڑھتے ہیں صرف کہ اس کے بچے نے یہ کیا، اب اس کا یہ ہو گیا تو اس نے وہ کرا۔ یہ سب عشق مزاجی اور محبت کے جو ٹی وی، میگزین، شمارے، فلمز، گانے، وہی ماحول میں دیکھنے میں اس کا اثر ہے۔ چھوٹا تعلق رہتا ہے، یہ شروع ہوتا ہے، آخری جان لیوا ثابت ہوتا ہے، پوری قوم اور ملت کی یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سستی اور کاہلی نے ہمارے نوجوانوں کو گھیر لیا۔ جوانی سب سے طاقت کا مرحلہ یاد رکھو، لیکن آج ہمارا نوجوان اتنا سست اور کاہل ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے رات بھر جاگتا ہے، محنت مشقت، نائٹ ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، رات بھر چائے پیتا ہے، مطلب دیکھو چائے والوں کی مدد کر رہے ہیں نا، چائے پی کے ان کا فائدہ ہوتا ہے رات بھر، پھر تمباکو پوری کھاتا ہے رات بھر، پھر اس کے بعد 4 بجے 3 بجے گھر جاتا ہے۔ اگر کوئی جلدی سونے والا نوجوان تو لوگ دیکھ کر ہنستے اس پر، کہاں سے آتے تم، کھڑے گاؤں سے آنے، کوئی سوتا ہے کہ رات میں 10 بجے؟ استغفراللہ، رات میں 10 بجے سونے تو نہیں، ایسا نہیں۔ نوجوان جتنا جوانی کی بلندی پر جائے گا اتنا زیادہ راتوں میں جاگے گا۔ اس کے بعد دن 10-11 بجے ہوں گا، اس کے بعد نکل کے سوچیں گے اسکول، کالج، فن، ہرن، والد کی تجارت، دیکھے یا نہیں دیکھے، سستی اور کاہلی میں برباد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے سستی اور کاہلی نوجوانوں چھوڑو، صحابہ کو دیکھو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمر میں تھے اور کیسی ان کی چستی اور پھرتی تھی۔ یاد رکھیے انس بن مالک جو رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ 80 سال کے تھے، حسن دنیا کے خلاف، کانسٹنٹی پول کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا، آپ 80 ایئرس کی ایج میں چلے گئے اور وہیں قلعے کا محاصرہ کیا گیا، آپ کا انتقال ہوا، آپ کے قلعے کے پاس ہی تدفین کر دی گئی۔ تو آپ کی خبر جو ہے استنبول میں، حسن الدنیا جو پہلے زمانے میں استنبول بولتے ہیں، ترکی کا دارال جو ہے حکومت، کیپٹل سٹی، سمجھے آپ بات؟ تو وہ عاجز نہیں تھے، سستی اور کاہلی ان پر طاری نہیں تھی، وہ ہر عمر میں کچھ کر کے جانا چاہتے تھے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ ایک بوڑھا انسان 60-70 سال کا ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑ لے تو چھڑانے کی طاقت نہیں اسے، اتنا اپنے آپ کو سستی اور کاہلی کر کے اپنے جسموں کو برباد کی دے۔ جو جسم محنت اور مشقت کرتے ہیں نا، یاد رکھو وہ جسم بہت آگے تک جاتا ہے۔ مثال کو سمجھنے کے لیے ایک گاڑی ہے، اس میں 4 ٹائر لگے ہیں، اگر اس گاڑی کو آپ 2 سے 3 مہینے کھڑے کر دو نا، پورے ٹائر کے اندر پورے کٹ ہو جاتا ہے، جیسی چلیں گی وہ پورے کٹ کے جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی ٹائر پر گاڑی چلتی رہی تو 1-1 لاکھ کلومیٹر کی تو اس کی گارنٹیز آتی ہے ٹائر سے، لیکن کھڑی رہی 2 مہینے بغیر ہوا کے اور اس کے اوپر ٹائر پہ تو ٹائر کٹ جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی کا معاملہ یہ، جتنا استعمال کرو گے اپنی طاقت، قوت، صلاحیت، دماغ، عقل کو، اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو محنت کش بنا کے آگے بڑھو گے، اور سستی اور کاہلی اختیار کر لو گے جو امت پہ اچھائی بھی یاد رکھو تو کچھ نہیں کر سکتے اس دنیا کے اندر، کیونکہ سست اور کاہل لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ میں اپنی زبان میں سے کہتا ہوں، جو قومیں صبح سورج کو اٹھاتی ہیں
وہ دنیا میں کچھ کارنامے کر کے جاتی ہے، اور جو قوموں کو سورج اٹھاتا ہے، سورج اٹھانا نکل گیا تو پھر نیند ہوشیار ہوتی ہے، تو وہ قومیں دنیا میں کچھ نہیں کر پاتی. یاد رکھیں سورج کو جگانے والے پر، مطلب اس کے نکلنے سے پہلے خود اٹھ جاؤ. وہ قومیں دیکھو آپ کتنی ترقی اور کیا کیا کارنامے انجام دیتے ہیں. زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، ذرا قریوں میں نکل جائیے. غیر مسلم بستیوں میں آپ کو صبح 4:30 سے لوگ ہوشیار ملیں گے. کچھ نہ کچھ گھریلو کاموں میں عورتیں انگیج ہے، اور کچھ نہ کچھ کاموں میں مرد لگے ہوئے، اور ان کی رات سے شروع ہو جاتی ہے کہ عشاء جیسا ہوتی ہے، کھانا وغیرہ ہم کھاتے ہیں 9 ساڑھے 9 10 بجے سو جاتے ہیں. صبح آپ دیکھو ملیں گے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری بستیوں میں ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اذان کی فجر کی اذان دی جا رہی ہے، اور اگر ایک صف بھی بھر جائے کسی مسجد کی بڑی بات ہے. سمجھا بات؟ تو یہ سستی اور کاہلی کا بڑا حال ہے، اور اس میں برباد ہو رہی ہے. بے شرمی بے حیائی بڑھ گئی ہے. میوزک اور ٹائم پاس کا کیا کہوں میں؟ ہمارے نوجوان کو ہینڈ سیٹ میں کیا چاہیے؟ گانا. گاڑی میں کیا چاہیے؟ گانا. ڈیسک ٹاپ پہ کیا چاہیے؟ میوزک. لیپ ٹاپ پہ کیا چاہیے؟ میوزک. آپ کو کوئی کال کرے تو اس کو میوزک سنا رہا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ سے خالی میں رہ نہیں سکتا ہوں نا، تو خود نہیں کرا دوسروں کو کرواؤں گا گناہ، اس کو سنا رہا گانا. کالر ٹیونز میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو تو نہیں سناتا، کیا ہوگا اس کو سناتا آپ کا گانا. تو گانا، میوزک. اور یاد رکھیے میوزک کے تعلق سے بڑا مشہور معروف قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. یہ ایک صحابی کا قول ہے، موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں موسیقی عام ہو چکی ہے. ٹائم پاس کا کیا حال ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. اسی طرح انٹرنیٹ کا مس یوز، ابیوز، برا استعمال کتنا ہو چکا ہے. دیکھیے آپ انٹرنیٹ کا کیا حال کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کا یوز دیکھیے، آپ تھوڑا غور کیجیے اس بات پر، تھوڑا غور کیجیے. ایک کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی. انٹرنیٹ کے غلط استعمال کرنے والوں کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ بڑی اچھی بات کی تھی. سلف کا قول ہے، اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو. کیا بولتے ہو؟ اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو، چونکہ جب اکیلے میں گناہ کرتے ہو تو جو گواہ ہے وہی جج ہے. جب انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ سوچو ایک کیس میں گواہ اور جج سیم ہو، بچنے کے چانسز نہیں رہتے. اور جس نے دیکھا وہ کرائم کرتے ہوئے وہ خود گواہ ہو، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہو کیس کا، کہاں جاؤں گے؟ ہر KB جو تم نے خرچ کی نا، وہ تو آپ کی کمپنی کے پاس بھی ریکارڈڈ ہے جس سے آپ نے انٹرنیٹ لیا، لیکن اللہ کے پاس بھی درج ہو رہی ہے ہر چیز. کہاں جا رہا ہے انٹرنیٹ سے؟ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کسی کہنے والے نے مجھ سے کہا کہ فلاں کمپنی کا ریچارج کراؤ، 3 GB مل رہا فری. 3 GB میں نے کہا وہ فری ہے، لیکن میں اتنا فری نہیں ہوں اس کو استعمال کرنے کے لیے. خود کی بھی تو کوئی ویلیو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے انسان. آپ سمجھ، مطلب حالت تو یہ ہوگی نوجوانوں کی، ویک میں ڈیٹا مانگا جا رہا ہے بھائی تھوڑا سا، رات ہو رہی ہے اور اب پلان ایکسپائر ہونے والا، تو جلدی جلدی لو ہاٹ اسپاٹ دیں گے، مطلب صدقے میں دے رہا ہو ڈیٹا، مانگ کے لیا جا رہا ڈیٹا ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ حال ہوگا. میرا سوال ہے، تم اتنے فری اور اقامے کب سے ہوئے کہ تم ڈیٹا خرچ کرنے کے حساب سے اپنی زندگی گزارو؟ ہونا یہ چاہے کہ زندگی میں چلتے رہتے ضرورتیں اس کو پوری کرو انٹرنیٹ کے ذریعے. ضروری نہیں تم کو 1.5 GB 2 GB دیا تو اپنی زندگیاں برباد کرو، اس کو صرف ختم کر دینا. سمجھو اس بات کو نوجوان کہ اس نے تو آپ کو فری دے دیا، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ اتنے فری ہیں، آپ کو جو ہے دن میں 5 ٹائم کی نمازیں، تلاوت قرآن کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، پڑھائی لکھائی کے لیے جانا ہے، حلال تجارتیں کمانا ہے، کتنے کام ہے وہ سب چھوڑ کے تم اس میں لگے ہو. ہر آدمی سے اس میں لگا ہے. ہر تو کچھ ہوا کہ ہاں بات ہوگی، چلو بات ہو کیا ہی، اور اس نے ایڈٹ کر لیا ہے. زندگیاں برباد ہو رہی ہے، جوانی برباد ہو رہی ہے، اور فلمیں، گانے، برائیاں، ہر قسم کی چیزیں، غیر محرم سے چیٹنگ، یہ سب انٹرنیٹ اس کا سورس ہے نا، سب کیا جا رہا ہے. اس کا حلال استعمال کرو نوجوانوں، اس کی برائی سے بچو، اس کی برائی سے بچو. اب آئیے نوجوانوں کے کرنے والے کیا کام تھے جو ہمارے نوجوان اپنی زندگیوں کو ایسے لگا رہا ہے. کرنے والے کیا کام تھے؟ پہلے ایسی مختصر 3 نکات رکھتا ہوں، پھر ڈیٹیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیے، یہ بات میں بتا چکا ہوں، اس کا ذمہ دار صرف نوجوان نہیں ہے، والدین سب سے پہلے، سرپرست سب سے پہلے، ذمہ داران، اس کے بعد ہمارے اسکول، ہمارے کالج، سب اس کے ذمہ دار ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے کچھ کام اور محنت نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا. آج بھی دیکھیے ہمارے پاس کتنے مساجد ہیں، میں کوئی خاص نہیں، ایک عام بات کر رہا ہوں، کتنے مساجد ہیں امت مسلمہ کے پاس. ان مساجد میں نوجوانوں کے لیے ایکٹیویٹی کے لیے کیا کام ہے بتائیے آپ؟ نماز پڑھنے کے علاوہ ان کے لیے کیا ہے بتائیے آپ؟ نماز پڑھنے کے علاوہ ان کے لیے کیا ایسی ایکٹیویٹیز ہم نے بانی کی ہے؟ نوجوان برائی کی طرف لپکنے کے بدلے مساجد کی طرف لپک کیا ہے؟ اپنا اتنا خالی ہو جو یہاں برباد کر رہا ہے، وہ یہاں آ کے وہ وقت صرف کرے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتا ہے جب میرا نکاح نہیں ہوتا، میں غیر شادی شدہ تھا، تو راتوں کو مسجد نبوی میں گزارتا تھا. مطلب کہاں جائیں گے؟ تو مسجد چلو. ہمارا نوجوان نکڑ چوراہا پہ انٹر مزہ لے رہا ہے، یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ ایک تو اس کے لیے دروازے بند ہیں، دوسرا اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنے کے لیے، تیسرا اس کی کوئی ذمہ داری اور مقامی نہیں ہے. تو اس کو لگتا ہے بس نماز کے حد تک جو آ رہے ہیں ان کو بول رہا ہوں، جو نہیں آ رہے ہیں وہ کہاں ہے اس کے بعد تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. کوئی سسٹم بھی نہیں ہمارے پاس کہ جا کے وہ کرے کہ بھائی کتنے نوجوان ہیں، عبداللہ صاحب کو کتنے، عبد الرحمان صاحب کو کتنے، فلاں کو کتنے، ان میں سے کتنے نوجوان ہیں جو محلے میں رہتے ہیں تو کتنے فجر میں حاضر ہوئے اور کتنے ظہر میں، کتنوں کے بچے کیا فن ہنر رکھتے ہیں، ان سے کیا معاملات ہم اپنے جماعت اور اپنی تنظیم کو فائدہ لے سکتے ہیں. کہ کوئی سسٹم نہیں، کسی کو پرواہ نہیں کوئی نوجوان کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. ہم ان کی بہرحالی پہ یہ تو بولتے ہیں یہ فلاں کام کر رہے ہیں ایسے ویسے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کے پاس، سسٹم جس کو بولتے ہیں. کچھ بھی نہیں، چونکہ ہم نے کبھی ان کو سوچ کر ان کے مطابق کام نہیں کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ نے دیکھا گھر کے اندر بچے کیا کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز یا ایسا کئی جگہ ہاتھ ڈالتے، ایسا کوئی سامان لاتے جو آپ کو کبھی دکھتا نہیں، آپ بولتے کہاں سے لا لیتا ہے جا کے نکال کے. ہوتا ہے نا ایسا، وہ پن میں ہاتھ ڈال دیا، کیسے ڈال دیا اس نے پن میں ہاتھ، آپ بولے ایسا کیسا ہوا. تو میرے کو بھی ایسے لگتا تھا. پھر میں نے کیا شروع کیا، بولا انسان جس نظریے سے چیزوں کو دیکھتا ہے نا، جب اپن ویسا دیکھیں گے تو سمجھ میں آئی بچے ایسا کیوں کرتے ہیں. سمجھے آپ بات کو؟ لہٰذا آپ بھی کر کے دیکھیے. آپ کیا کیجیے، بچے کی ہائٹ جتنی ہوتی ہے اتنا اپنے آپ کو جھکا لیجیے اور پھر چلنا شروع کیجیے، اور وہ ہائٹ پہ کیا دکھتا ہے چیزوں کو دیکھیے. یہ فٹ جو میری ہائٹ پہ میں چیزوں کو دیکھ رہا یہ ہے، لیکن جب آپ بچے کے نظریے جاتے ہیں اس کو پلنگ کے نیچے کی چیزیں دکھتی جو آپ کو کبھی نہیں دکھتی. وہ وہاں ہاتھ ڈالتا جا کے جہاں کبھی آپ اس کی نظریں وہاں جا رہی، تو جس کی جتنی حد ہے. تو میرا سوال ہے نوجوان کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہاں کبھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تاکہ وہ چیز سے اس کو حق کی طرف، مساجد کی طرف، تنظیم کی طرف، جماعت کی طرف اٹریکٹ کر سکے. وہ لیول پر جا کر جیسے بچے کی ہائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کیا کر سکتا ہے. جیسے مسجد پہ آپ نے نیچے پن لگا دی، تو میں کہوں گا مسجد سیف نہیں ہے بچوں کے لیے، اس لیے کہ پن نیچے نہیں ہونا چاہیے بچوں کے حساب سے. لیکن جو آدمی چائلڈ اسپیشلسٹ رہیں گے وہ بولے گا ساکٹس نیچے نہیں ہونا چاہیے، کبھی اوپر ہی رکھے جائیں، چونکہ پھر بچے آئیں گے تو بچوں کی سیفٹی یہاں کیا ہوتی، کچھ بھی ڈال پین ڈال دیں گے. چلو آپ نے بولیں گے وہ اٹھائے تو ہوتا انہیں پین گھسا دیتا ہوں. آپ سمجھ، تو آپ کو چائلڈ اورینٹیڈ نہیں ہے اس کا مطلب. آپ بات کو سمجھیے صرف کہ ہمارے مساجد میں ایسا کوئی طریقہ کہ طہارت خانے بچوں کے حساب سے، کچھ نل ایسے جو بچوں کے حساب سے نہیں بنے گے، کہیں نہیں. چونکہ ہم نے چائلڈ بچوں کے حساب سے، نوجوانوں کے حساب سے کوئی ترتیب باندھی نہیں اس کے اندر. ہمارا تو کچھ مسجد کا یہ حال ہے کہ نوجوان فٹ بال کھیل کے آ جائے، زیادہ پسینے میں شراب ہو تو بولتے ہیں پسینہ آ کے نماز میں تم جاؤ ایسے چلتے گندے آتے فٹ بال کھیل کے آ رہے، کان کا پیر ڈالے یہ چل ٹی شرٹ میں آ گیا فٹ بال کھیلتے ہوئے، تھوڑی اونچی پینٹ ہوتی 3-4 ٹائپ پہن کے آ گیا، چھوٹا رستہ ایسے نماز چلنے لو. اس کو مسجد سے آ رہا تو بھیجا جاتا، بولتا وہاں جاتے نہیں یار فٹ بال کھیلو، اگر جا رہے تو ویسے بھی تو آنے نہیں دیتے ہیں، ہر کوئی گھومتا اپنے کو اپنے گھر. آپ سمجھیں؟ تو ان کے حساب سے، ان کے مائنڈ سیٹ سے کیا پلاننگس ہے ہماری، کیا چیزیں ہم نے کی جو بچوں کے حساب سے ہو. آپ دیکھو نا خالی کوئی طہارت خانہ ایسا ہے کہ بچہ آگے تو بیٹھ سکتا ہے، وہ پیر کھولنے میں پریشان ہو جائے گا. بچوں کے چھوٹے آتے ہیں، بڑوں کے بڑے آتے ہیں. چائلڈ اورینٹیڈ بچوں کے حساب سے ایسی کوئی چیز کی گئی کہ ہاتھ دھونا ہے تو ایک واش اونچا دوسرا نیچا تاکہ بچہ بھی ہاتھ دھوائے. تو اس کو لگے گا یہ مسجد میرے لیے، یہ ادارے میں میرے بارے میں سوچا جاتا ہے. جیسا اسکول میں کالج میں اس کے حساب سے چیزیں ڈالی جاتی ہے. وہ آ رہا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. ہمارا تو بچہ آ رہا ہے تو ٹپو ٹولے ملتے اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عام مساجد کا یہی حال ہے. بچہ آئے تو چل جا سر، چل پیچھے جا، چل یہاں سے بھاگ، چل وضو کر، اٹھ یہاں سے نکل، فلاں چیز مت کر، ادھر ہاتھ مت، یہی سب ہو رہا ہے، کنٹینیوس ٹوکا جا رہا ہے. تو ان کو لگتا ہے یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہوگا، یاد رکھو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جانا ہوگا، ان کی سوچ سے اپنی سوچ میچ کرنا ہوگی، اور پھر ویسا سوچ کر دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا جائز اور حلال کام ان سے کروا سکتے ہیں، تاکہ ان کی توانائی، جوش، صلاحیت، پہچان، قوت، طاقت، مال سب استعمال ہو دین اور شریعت کے لیے. اور جو توحید پرست لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ اور اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں وہی حقیقت میں صحیح منہج والے، وہی حقیقت میں دین کو صحیح سمجھنے والے. تو ان پہ ذمہ داری تو اور بڑھ گئی کہ آپ کو تو دوسروں کو پیغام دینا ہے، خود اپنے آپ کریں. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے غائب ہیں تو پھر دوسروں کو ہم کیسے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ایسے نوجوان کی جو توحید کے ماحول میں پلا بڑھ جاتی ہے دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں. سمجھو اس بات. تو ہم لوگ ان کے ذہن پر جائیں، ان سے بات کریں، ان سے مشورہ لیں
ان کی بھی سنیں, اور جو جائز اور حلال کام ہے ظاہر سے آپ کا علماء موجود ہے, وہ بتائیں گے کہ جو نوجوان ڈیمانڈ کرے صحیح ہے غلط ہے, اگر صحیح ہے تو آگے بڑھیے اس کو لے کر, غلط ہے تو ان کی اصلاح کیجیے سامنے, لیکن ان کو انگیج اور انوالو کیجیے, چھوڑیے مت اس طرح سے. تو نوجوانوں کو سب سے پہلا کام کرنا یاد رکھیے وہ ہے علم حاصل کرنا, دوسرا اس علم پر عمل کرنا, تیسرا اس علم کو دوسروں تک پہنچانا. بالکل عام بات ہے, وہ علم حاصل کریں گے, اس پر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, یہ عام بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو یاد رکھیے. اسی طرح نوجوان یہ کوشش کرے جب بھی وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں, کسی محفل میں جاتے ہیں, کسی اجتماع میں جاتے ہیں, کسی خطبے میں جاتے ہیں, کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں دینی اعتبار سے, تو یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ایک پرماننٹ چینج اپنی لائف میں ضرور لاؤں گا اس پروگرام کے بعد. ایک چینج خالی, زیادہ نہیں ایکسپیکٹڈ ہے, ایک خالی ہوا. ہر بار ایک اجتماع, ایک خطبہ, ایک تقریر سے جائے ایک تبدیلی اگر لائیں گے نا, تو سال میں کم از کم صرف جمعہ کے اعتبار سے 50 تبدیلیاں آئیں گی انشاءاللہ, اور اس کے علاوہ جتنے اور پروگرامس ہو رہے ہیں اس کے حساب سے ایڈ کر دیجیے. تو 40 50 60 تبدیلیاں اگر ایک سال میں آتی تو اس سے خوش نصیب انسان کوئی نہیں. انسان کو ایک تبدیلی لانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں, کہ ایک بری لت تھی چھوڑنے کے لیے 6 مہینے سال لگ گئے. ایک تبدیل لانے کا ارادہ کیا کرو, یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے نوجوانوں کے کرنے والے کیا کیا کام ہیں جو آپ کو کرنا ہے, ایک کے بعد ایک رکھتا ہوں. یہ 3 تو عام بات ہے, علم سیکھنا, عمل کرنا, دوسروں تک پہنچانا. لیکن اب اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہے. آئیے پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے علم سیکھنا. اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. علم سیکھنا یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے, اس لیے کہ علم نالج ہی پاور ہے. تو نوجوانوں اگر آپ اسکول کالج جاتے ہیں تو وہاں پہ خوب علم حاصل کرو, آپ مکتب میں جاتے تو خوب اچھے سے عربی پڑھو, آپ مدرسے جاتے تو خوب وہاں سے علم حاصل کرو, مدرسے نہیں جاتے تو علماء کو پکڑ کے وہاں دین کا علم حاصل کرو. یہ فرسٹ فیز ہے تمہارا علم حاصل کرنا. لیکن آج نوجوان علماء سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں, دور ہیں ان سے. اس کو کنیکٹ کرنا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں بات کو. وہاں کہیں نہ کہیں برج ہوگا, ایک پل بنانا پڑے گا دونوں کے بیچ میں. چونکہ نوجوان اگر کٹ گیا کسی سے, یاد رکھیے, اور علم کے سورس سے کٹ گیا, نالج بیس سے کٹ گیا, علماء سے کٹ گیا اور نالج بیس سے کٹ گیا, تو پھر کیسے جڑیں گے اور دین کی طرف کیسے آئیں گے بتائیے. تو ہم ایسی مجلسیں سجائیں جس میں نوجوان اور علماء کا انٹریکشن کنٹینیوس ہوتا رہے, وہ ان کی زندگی کو, ان کی چال ڈھال کو, ان کی سمجھ کو لے, اور پھر شرعی اعتبار سے ان کو اس کے جوابات دیتے چلے جائیں, اور ان کی رہنمائی کرتے چلے جائیں, ان کو گائیڈ کرتے چلے جائیں, وہ دونوں کا تال میل ایک ساتھ. تو علم سیکھو. سب سے پہلا کام تم کو کیا کرنا ہے, علم سیکھنا ہے. اس کو اپنا بیس بنا لو, چونکہ نالج پاور ہے, یاد رکھو. تو علم سیکھنے کا ایک سسٹم بنا دو, اسکول کالج کا, مکتب کا, عربی کا, علماء کے ساتھ بیٹھ کر دینی اجتماعات میں جا کر علم سیکھنے کا مزاج بنا دو. علم, اس لیے کہ علم اگر ہوگا تو کم از کم یہ تو پتا ہوگا یہ حلال ہے اور یہ حرام, ورنہ پتہ نہیں کیا کرے اور زندگی گزر گئی حرام کرتے کرتے. علم حاصل کرو. اچھا, علم حاصل کرنے کو عمر نہیں لگتی, معلوم, ہر عمر میں آپ حاصل کر سکتے. علم کہاں سے کہاں تک معلوم ہو, علم پیدائش سے لے کر موت تک چلتے رہیں گے سلسلہ, ہم نالج گین کرتے ہی رہیں گے. یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے اور ایک بڑی اہم صفت ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو امتیاز دیا تھا, جو فرق کیا تھا فرشتوں کے مقابلے میں, جو مقام ملا, وہ علم کی وجہ سے ملا تھا. صرف اس چیز کو سمجھے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ کو, علم سیکھنا. چاہیے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, آپ اس چیز کو جانچ لیں کہ آپ علم کس سے لیتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے, جدید دور ہے. ہر آدمی بولتا ہے جو سب سے شارٹ ویڈیو وہ میرے لیے ہے, اس میں چاہے مسئلہ بولنے والا کوئی بھی ہو, میں اس سے لے لوں گا اور لے کے اس کو زندگی میں لاگو بھی کر دوں گا. تو علم کس سے لیتے ہو اس کو دیکھو. چونکہ قرآن کی دلیل تو سب دے رہے ہیں, حدیث کی دلیل تو سب دے رہے ہیں, لیکن سوال یہ صحیح بات کیا ہے. پھر صحیح بات سنو کون سی ہوتی, جو اللہ کی کتاب, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا, جیسے صحابہ نے سمجھا اس بات کو, اس کو لینا ہے. خالیہ قرآن کی آیت کوٹ کر کے تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا جشن ثابت کر دیے, کس کس کی پیدائشیں ثابت کر دی قرآن سے, سبحان اللہ, کس کس کے آنے کی پیشن گوئیاں ثابت کر رہے ہو قرآن سے. قرآن کو ویسا سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا تھا. انشاءاللہ عزیز شرک بدعت اور ان سب برائیوں سے ہم خود بخود خرافات سے بچ جائیں گے. تو ہم کو کیا کرنا, علم کس سے لے رہے ہیں. سامنے والا دلیل تو دے رہا, قرآن پڑھ کے سنا رہا, کیسے انکار کریں. لیکن قرآن کی یہ سمجھ کس صحابی نے لی, سلف میں سے کس نے یہ سمجھ لی قرآن کی کہ اس آیت کا میننگ ہے, اس سے جشن مناؤ, اس کی پیدائش ہے, اس سے یہ ثابت ہے, ان کی شہادت ثابت ہے, اس سے کس نے لیا وہ دیکھو پہلے. ایک صحابہ نے بڑی تعجب خیز کام کیا, کالا پیلا مطلب کتاب لکھ دی, کتاب لکھ دی. کیا لکھا معلوم کتاب کے اندر, غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے, غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے. دلیل کیا ہے, قرآن کیا ہے, وَدُعُوا شُهَدَاءَ, وہ آیت سورۃ بقرہ کی,
وہ اللہ نے چیلنج کی شکل میں پیش کیا. وہ آدمی نے واقعی وہ لکھا تھا, اور میں نے جب وہ کتاب پڑھی, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے جلدی چھوڑا کہ جب دیکھا اس نے وہ آیت وہاں لکھی, وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن کو یا تو تم مان لو اللہ کے کلام ہے, یا تو پھر اس جیسا کچھ لاؤ اور پکارو جن جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. نعوذ باللہ, اس نے اس آیت کو کوٹ کر کے بولا ضرورت سے مانگنا جائز قرآن کی دلیل. سوال یہ اس کے سپورٹ میں کون سی حدیث ہے؟ سوال یہ کس صحابی نے اس کو ایسا سمجھا؟ بس اتنا ہی پوچھنا ہے مجھے, اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں, آج جانا ہی نہیں کسی کے قول کے طرف. تو آپ دیکھیں گے ہوا نکل جاتی ہے. تو ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے قرآن کو سمجھ رہا ہے. آپ دیکھیے انٹرنیٹ کا دور ہے, جن لوگوں کو نہیں پتا اچھی بات ہے, لیکن جن کو پتا ہے ہم کو کہہ رہا ہوں, ایسے بھی مفتیاں نکل چکے ہیں انٹرنیٹ پر جو ٹائٹ فٹ ٹی شرٹ پہن کے گلے میں بلیڈ ڈال کے آتے ہیں, چین کے اندر بلیڈ, فیشن ہے والا. عربی بولیں گے ایک دم بہترین انداز سے, بڑے بڑے جامعات سے فارغ ہیں, لوکل نہیں انٹرنیشنل. انگلش بولتے ہیں, عربی بول لیتے ہیں, بہت ساری زبانوں میں کمانڈ ہے. اور نوجوان بڑوں قرآن پڑھ کے سنا دیتے تو صحیح ہوگا. علم کس سے لیتے ہو جانو, اس کے اصول سمجھو, اور علماء حق سے ملو. وہ علماء سے ملو جن کی نظر تمہارے اعمال پر, تمہارے افعال پر ہے. ہمارے پاس لوگ ان علماء سے جڑے جن کی نظر آپ کے کھانے پینے, حلوے مانڈے میٹھے اور آپ کی دولت کے اوپر ہے, پوری اسی کو مانیٹرنگ کرے, باقی سب چیزیں برباد کرو, چھوڑو اس کو, جڑو ان سے. تو علم کس سے لیتے ہو جانچو اس کو. تیسرا کام جو کرنا ہے, جوانی کی طاقت کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ. جوانی کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگاؤ. جوانی میں آدمی سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے, معلوم, سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. تو اس جوانی کی طاقت کو کہاں لگانا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ میں نے اتنی باتیں بول دیا نا, سب انٹرنیٹ پہ لگا رہے, نشے میں لگا رہے, وہ ہو گیا, اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. تمہارے پاس اللہ نے جو طاقت دی, اللہ کی عبادت میں لگاؤ. لمبی لمبی نمازیں قائم کرو. صلاحیت دیے جسمانی تو قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو. علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرو, محنت کرو, مشقت کرو, حلال روزی کمانے کی کوشش کرو, اللہ کے راہ میں صدقات کرو, زکوٰۃ دو, اور جتنے کام جس میں ہو سکتے ہیں یتیموں کی, مسکینوں کی, معذوروں کی مدد کرو. جسمانی اپنی پہچان سے, اپنے مال سے, دولت سے, یہ سب کام کرنے کی. یہ سب چھوڑ کر جوانی پتہ نہیں کہاں لگا رہی, اتنے سارے پوائنٹ لے. تو اپنی جوانی کی طاقت کو اللہ کی اطاعت, فرمانبرداری, بندگی میں لگا دو. اپنی جوانی کی طاقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی جو ہے پیروی کے اندر لگا دو. سمجھ رہے ہیں آج نوجوانوں کی حالت دیکھیے. آج نوجوان جو ہے بہت سارے جو ہے ٹخنوں سے اونچے پینٹ پہنتے ہیں. حالانکہ پہلے بہت بولا گیا کہ ٹخنے سے آپ پہلے نہیں پہنے, آپ پہن لیں. اب آپ بات کریں گے تو مولوی صاحب آپ نے بولے تھے نا, آپ سمجھ میں آیا. پھر تھوڑی دیر بعد نیچے ہو جاتی ہے. اب بولیے تھوڑی دن پہنا پھر وہ کر لیا, نہیں مولوی صاحب جب فیشن چل رہا تھا اونچی پینٹ پہ تو پہن لیا تھا. اب پھر سے چلے کہ لمبی پینٹیں آ گئی نیچے تو میں وہ پہننا. تو وہ تب بھی اس نے اطاعت رسول میں نہیں کیا تھا. سمجھ رہے آپ, وہ خالی وہ تھا. ایک زمانہ تھا سب سے اچھا گڈ لکنگ بولے تو جو داڑھی صاف کر دیتے وہ تھا. اب ایک نیا زمانہ آ گیا, ہر ایکٹر جو ہے داڑھی رکھ رہا ہے, اور بڑی بڑی داڑیاں بالکل آئے سنت میں سے, بڑی داڑیاں بالکل ایک دم چھوڑ دے رہے ہیں. تو ہمارا نوجوان بھی داڑھی رکھ رہا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہے. اگر انہیں کاٹ دے گا تو اس نے کاٹ دیتا. اصل تو گویا دنیا کے لوگوں کی اتباع اور اطاعت کے اندر سب کچھ کیا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا فرمان دیا اس کو اللہ پہ رحم کرے. بالکل بس ایسا کسی نے کہہ دیا کیا تھا مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا, ایسا کر کے آپ آگے بڑھتے چلیں. تو اپنی طاقت جوانی کس میں لگاؤ؟ اللہ کی اطاعت, فرمانبرداری, بندگی میں نظر. چوتھا کام جو کرنا ہے آپ کو وہ یہ ہے, نوجوانوں نمازی بنو. نمازی بنو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق بھی بغیر نماز کے نہیں رہ سکتے تھے. ان کو جان پہ آتی تو انہوں نے ایک نئی مسجد بنا لیے تھے. معلوم آپ, مسجد خبا اور مسجد نبی کے بیچ میں والا بنا دیے تھے انہوں نے, تاکہ وہ پلاننگ چالے والے چلنا تو وہ مسجد نبی جائیں گے تو صحابہ آ جا رہے, خبا میں آ رہے تو صحابہ آ جا رہے, تو ایک مسجد بیچ میں بنا دی تھی انہوں نے. اور بولے کیا کہ وہ تھوڑا آنے میں دور ہوتا ہے نا, صبح میں اس میں تو ہم نہیں یہاں بنا رہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اس زمانے کے منافق بھی بغیر نماز پڑھے کے نہیں رہ سکتے تھے. ہمارے زمانے کا ایک پکا سچا مسلمان, نہیں مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہے, پکا سچا. کب پڑھتے ہیں؟ پوچھو امام صاحب سے, ہر جمعہ میں یہاں نماز پڑھیں. اب اس سے زیادہ کیا قربانی تو جمعہ آ رہا ہے, ماشاء اللہ جمعہ. اب اس سے زیادہ تقوی والا نوجوان کون ہے مانو آپ کو؟ ارے مولوی صاحب میں اس سے آگے, میں روز پڑھ رہا 3 نمازیں, ظہر اثر مغرب کبھی نہیں چھوڑ رہی. پوچھو فجر عشاء کا مقصد. تو نماز کتنے وقت ہے نوجوانوں دن میں؟ پکا 5 وقت ہے نا. ہمارے پاس 3 نمازیں بڑی مشہور ہے, اور نوجوان سمجھتا 3 نمازیں.
ایک کھاٹ کی، ایک 8 کی اور ایک 360 کی. مر گیا کوئی تو پڑھ لیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا، مر گیا بول کے جب یاد نہیں آتا اپن کو مریں گے، اپن نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو اس کی نماز وہ ہوگی کھاٹ کی. ایک ہو گئی 8 کی جمعے سے جمعہ، اور ایک نماز ہے 360 کی مطلب عید سے عید. اور وہ بھی اپن کون سی عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ میٹھی والی. بقرعید میں ذرا ٹائم نہیں رہتا اپنے پاس، تو اپن کیا کرتے ہیں؟ جانور کو آڑا ڈالنے میں نکل جاتے ہیں. قربانی جانور کی نہیں، قربانی اصل تم کو سبق دیتی تھی کیا کرنا زندگی میں، تو تم صرف جانور کو قربان کر رہے، قربانی کا میسج بھول گئے. پورا روح نکل گئی جس باقی قربانی کی خالی کی، جانور ذبح ہو رہا، باقی کچھ قربانی نہیں دی جا رہی، نہ وقت کی، نہ صلاحیت کی، نہ دین کے لیے کچھ. بہر یار تو نمازی بنو. کب موت آ جائیں گی ہم نہیں جانتے، اور یہ سب سے پرائم ہوگا آپ کی ایج کا کہ آپ جوانی میں نماز پڑھیں. اور جس کی جوانی پھر اللہ کی بندگی اطاعت میں گزر جائے وہ تو عرش کے سائے ہے، اس کا بڑھاپا بھی ویسی ہوگا نا جیسے جوانی تھی. تو نمازی بنو. نمازی جو نہیں ہوگا اس کا فیصلہ قارون یا فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا. روایتوں میں آتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس نے صرف عصر کی نماز چھوڑ دی تو روز قیامت جو عصر کی ایک نماز چھوڑنے سے اس کو جو غم طاری ہوگا، مطلب جو عذاب دیکھیں گا نماز چھوڑنے کا، تو عصر کی نماز چھوڑنے کا جب عذاب دیکھیں گا تو اس کو غم طاری ہوگا. تو ایسا غم طاری ہوگا کہ جیسا دنیا کے اندر اس کو خبر ملے کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال لٹ گیا، اتنا صدمہ پہنچے گا صرف ایک نماز چھوڑنے کا. پورے رشتہ دار مر گئے، ایک دو نہیں، جو خبر آئے اور پورا مال لٹ گیا. کتنا افسوس ہوگا؟ اتنا افسوس روز قیامت صرف ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، ایک، وہ بھی عصر کی نماز. سمجھ رہے بات کو؟ تو نمازی بنو، نمازی بنو، نماز کی عادت ڈال دو. اب بہرحال وہ تبصرہ میں نے کر دیا کہ ہم نمازیوں کے لیے اٹریکشن بھی پیدا کریں گے، مسجدوں میں نوجوانوں کو لانے کے سسٹم بنائیں گے. اور کب سے لانے کے سسٹم؟ کب سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ جب 7 سال کا ہو تو کیا کرو؟ نماز کے لیے مسجد لے جاؤ. جب 10 سال کا ہو تو کیا کرو؟ نہیں آئے تو تھوڑی پنشمنٹ دو اس کو. تو 7 سال کے بچے کو مسجد میں لانے کے لیے اور اس کے انتظامیہ کے لیے کیا پلاننگ ہے ہماری کہ وہ بھی آگے کر رہا ہے ہمارے صفوں میں؟ کیونکہ بچے تو شرارت کرنے والے ایک دم نیچرل ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تربیت کا پوائنٹ کرنا پڑے گا نا کہ والدین بھی تربیت کریں کہ اب تم 7 ایئرس کے ہو چکے ہو، مسجد جانا ہے، مجھے حکم ہے باپ ہونے کے ناطے بیٹا کہ تم کو لے جاؤں. تو وہ 7 سال سے آنا شروع ہوگا. 10 سال تک اس کو 5 نمازوں کی عادت ہو جائیں گی. 10 سال کے بعد وہ پوری نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے. اس کو لانے کا ذمہ، بلانے کا ذمہ ہمارا ہے، سرپرستوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ جو بڑے گھر کے ان کا ہم کو لانا ہے اور اس کو ویسا کرنا ہے کہ وہ 7 سال سے آنے کا عادی ہو جائے. اگر مسجد نہ جائے تو اس کا دل بولے نہیں یار آج دل نہیں لگ رہا، مسجد جانا تو میرے کو ضروری ہے، مسجد ہی جانا چاہ رہا ہوں، اس کے بغیر میرا کوئی چھوڑنے والا ہے نہیں. وہ تب ہوگا جب وہ ہر روز 5 ٹائم باپ کے ساتھ مسجد آ رہا. مسجد میں اس کے لیے وہ ساری چیزیں جو اس کی عمر اور اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس کی تربیت کرنا، اس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ہر آنے والا اس کا استقبال کر رہا ہے سامنے وہ کیسے بیٹا آیا کرو روزہ، ہم کو اچھا ہی لگتا آپ جس دن نہیں آئے تو. اگر یہ ذمہ دار سرپرست امام صاحب ہر مسجد کا مسلم کو بولے تو کیسا موٹیویشن ملے؟ ہو رہی بہت تعریف ہوتی وہاں جانے کے بعد، ہر کوئی تعریف کرتا اپنی، ہر کوئی بلاتا. ہاں بس مسجد سے بچوں کو ہکالنے کے لیے ہم تو لیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے محلے کے اندر ایک بچہ تھا، عمر اس کی ہارڈلی 7 یا 8 سال ہوئی. کہ اللہ رحم کرے اس کی ماں پر. اس کی والدہ، اس کے والد باہر تھے، اس کی والدہ اس کو فجر میں نماز بلاتی تھی. اب مسجد میں تو فجر میں نمازوں میں انتظام عورتوں کو انٹری نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، چند مسجدوں کو چھوڑ کر باقی جگہ تو نہیں ہوتی، تو وہ لا کے اس کو چھوڑ دیتی تھی اندر، باہر کھڑی ہوتی تھی، پھر وہ نماز پڑھ کر لے جاتا. اور مجھے اچھے سے یاد ہے پورے فجر میں وہ ایک ہی بچہ محلے سے آتا تھا، اتنا چھوٹا، ہم لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے. لیکن امام صاحب کو برداشت نہیں ہو، چونکہ وہ مزاج بن گیا بچوں کو نکالنے کا. ہر روز ایسی ٹی شرٹ پہن کے نہیں آ رہا. صبح اس کی ماں اس کو 7 سال کے بچے کو اٹھا کے لانے تو کیا کپڑے بدلا کے اس کو پینٹ شرٹ پہنا کے لائیں گی. ٹی شرٹ میں آتا تھا جس میں سوتا تھا، وہ ٹریک پہن کے، ٹریک پینٹ سمجھتے ڈھیلی ڈالی، بچے یہی کپڑے پہنتے نا، ڈینیم پہنتے، ٹریک پینٹ پہنتے، ڈھیلی ڈالے، یہ نہیں پہن کے آنا. ٹوپی کہاں ہے تمہاری؟ ارے یار کچھ تو خیال کرو، اس کا تعریف کرو بیٹے تم آتے ہو، کوئی نہیں آتا. انہوں نے اتنا اس کو کیا کہ اس کی والدہ نے اس کو لانا چھوڑ دیا. کتنی محنت ہے یار، کس کی ماں نے ایسا کیا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ فجر میں لاتی تھی، بچہ چونکہ باپ نہیں تھا چھوڑ کے کھڑ رہتی تھی، نماز پڑھ کے آتا لے جاتی تھی. امام صاحب نے لیکن پکا طے کر کے ہکالا اس کو، مطلب ٹارگیٹ پہ تھا وہ، اکیلا آ رہا بیٹے نکل مسجد سے.
آنے نہیں دے رہا ہم تو بس اتنے بچوں کو, تو کیسا آنا؟ جب بڑا ہوں گا نا, تیری داڑھی آ جائیں گی تو پھر ہم سہلائیں گے بیٹا اندر آ مسجد میں, بیٹا اندر آ مسجد میں. لیکن جب تک تو چھوٹا تو وکال کریں گے, بیٹا نکل جائے یہاں سے باہر, نکل جائے یہاں سے باہر. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں, پہلے بہت ہوتا تھا, ابھی الحمدللہ کم ہوتا ہے نماز کے لیے. اب ہم چھوٹے بھی تھے تو آ کے ذرا پہلی صف میں گھس جاتے تھے. اب امام صاحب ادھر دیکھنا, پہلے ادھر دیکھنا, ایک جب پیچھے سمجھ آپ پیچھے کرتے, حالانکہ بہت چھوٹے نہیں ہیں, 10 12 13 14 سال کی عمر میں اکلتے تھے. اب یہی پڑھتا ہے کہ ہم تھوڑے بڑے ہو گئے. میرے پاس ایک بچہ آ گیا تھا, ہم تو بچوں کو پہلے سے آتے تھے کھڑو پڑھائے نماز پڑھو, لیکن ایک صاحب نے دیکھ لیا نا پلٹ کے ایک دم, اس کو نکالو, بولے نماز نہیں ہوتی اس کی وجہ سے. اب امام صاحب بھی بول رہے ہیں وہ بالغ ہے, 12 13 سال کا, نہیں بولے بالغ ہے, ادھر بچے بلائے منہ کھول, نیچے جھک کے اس کی داڑھ چیک کر. جانوروں کی عمر دیکھا میں نے دانتوں سے, انسانوں کی عمر بھی دانتوں سے دیکھتے, پہلی بار پتہ چلا. نہیں بولے جب عقل داڑھ آتی نا, جب نماز میں پہلی صف میں آنا, میں نے کہا اب تک حضرت تم کو عقل ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اب تک نہیں ہے. بچے کو جو پیچھے کر رہے نا اسے سمجھ میں آ رہا عقل تم کو داڑھ نہیں ہے تک. اور انہوں نے اس کو پیچھے کرنے کے بعد ہی سکون دیا. ابھی امام صاحب نے کچھ نہیں بولے, وہ بول رہے بڑا ہے وہ آنے دو, عقل داڑھ نہیں ہے پیچھے. سمجھ, تو نمازی بنو, سسٹم بناؤ, گھر والے ذمہ دار ایک دوسرے کو بتائے بچوں کو کیسے رغبت پائیں گے, اس کی میٹنگس اور ڈسکشن کرو. چونکہ اگر نوجوان نسلیں پیچھے سے غائب ہے نا, چونکہ عموماً حدیث میں آتا ہے کہ بڑوں کی قرآن کو زیادہ علم رکھنے والوں کی صفیں آگے ہوتی تھی, پھر بچوں کی صفیں ہوتی تھی, پھر عورتوں کی صفیں, اس لیے ان کو میں پیچھے کی صفیں بول رہا ہوں. تو پیچھے کی صفیں اگر آپ کی خالی ہے بچوں کی, ڈینجر بات ہے, ڈینجر ہے, خطرناک بات ہے. وہ صفحے بھی ویسی بھری ہونا چاہیے. اچھا بچے تو زیادہ ہوتے کمیونٹی میں بڑوں سے, وہ تو زیادہ رہنا چاہیے, تو ان کے لیے محنت بہت ضروری. تو نمازی بنو نوجوان. 5واں کام, آخرت کا اہتمام کرو. ہر کام جو کرو یہ سوچ کر کرو کہ اس کا آخرت میں کیا اثر ہوگا. ہر کام جو کرو یہ سوچے کرو اس کا اثر آخرت میں کیا ہوگا. ہر کام, انٹرنیٹ یوز کرو, کسی ویب سائٹ کو کھولنے سے پہلے سوچ دو اس کا آخرت میں کیا ملنے والا ہے. اچھا کلک کرو, برا ہاتھ روک لو. پیسے خرچ کرو تو سوچ کے خرچ کرو اس کا آخرت میں کیا بدلہ ملے گا, یہ صحیح جگہ جا رہا ہے یا غلط. پیسے کما رہے ہو تو یہ سوچ کے کماؤ, جو پیسہ ہاتھ میں آیا ہے یہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. کسی سے خرید جا رہے ہو تو یہ سوچ کے کرو وہ محرم ہے یا غیر محرم ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. ہر چیز کو وہ کرو. اور نوجوانوں سے خاص اپیل کرو, آج کے اس پرفتن دور میں ایک ایسے شخص کا واقعہ پڑھو, ایک ایسے جس کو کہیں گے شخصیت کا واقعہ پڑھو, جو نوجوان تھا, مطلب ایک لڑکا تھا, بہت ہی خوبصورت حسین اور جمیل تھا, جس کی کوئی انتہا نہ تھی. اس کو ایک عورت نے دعوت دی, برائی کی, اور وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون ہے وہ؟ یوسف علیہ السلام. سب سے خوبصورت آدمی کا ایک خوبصورت واقعہ قرآن کے اندر, سب پڑھو اس کو. نوجوانوں کو پڑھایا جائے واقعہ کی, اس پہ غور کرو. اس واقعے میں وہ عورت فتنے میں ڈالنا چاہتی تھی, جو بہت مالدار اثر رسول رکھتی تھی, وہ ایسے گناہ کی دعوت دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ وہ کر بھی لے تو کوئی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اس لیے کہ وہ وہاں کے عزیز مصر کی بیوی ہے, مطلب بہت پوزیشن والی ہے, کوئی اس پہ وہ نہیں کر سکتا. اور نوجوان کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کی خوبصورتی کا حصہ دیا تھا. اب 1% بھی کاؤنٹ کرے, اور کتنے بلین انسان دنیا میں آئیں گے, آج تک 1% بولے تو کتنے خوبصورت ہوں گے بے انتہا. کیا فرمایا بخاری کی روایت میں, یوسف کو اللہ نے خوبصورتی کا, ہیومینٹی کی خوبصورتی کا ایک پارٹ دے دیا تھا. جتنے انسان ہیں ان کی خوبصورتی کا ایک حصہ, کتنی خوبصورت ہو. لیکن کیا کیا اپنے نفس کو بچایا. اللہ رب العزت نے بھی چاہا تھا, اللہ سے مدد طلب کی, اور کہا یہ میں نہیں کر سکتا, میں اللہ سے کرتا ہوں. سب پڑھو اس واقعے. تو اپنی جوانی کے بارے میں یاد رکھو, آخرت کا اہتمام کرو. یہ رشتے سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, یہ پیسے سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, یہ کھانے سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, یہ پینے سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا, یہ بولنے سے آخرت پہ کیا اثر پڑے گا. جملے بولتے رہے ہو, گالی دیتے رہے ہو, 20 ورڈ کفریہ کلمات بول رہے ہو, گندے گانے گا رہے ہو, آخرت میں کیا اثر پڑے گا. وہ سوچیں گے تو پھر آپ بھی تھوڑا سا ارے نہیں غلط, رک جانا چاہیے. تو آخرت کا اہتمام تو ہر. چھٹا کام, ہنرمند بنو اور کمانا سیکھو. جوانی ہوتی ہے ہنرمندی کی, ہنر سمجھتے ہو. میں تو آپ سے اپیل کروں گا, آپ اگر انجینئر بھی بن رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, مینجمنٹ کا کورس بھی کر رہے ہیں, IT پروفیشن میں جا رہے ہیں, لاء میں جا رہے ہیں, تو چھٹیوں میں ہنر سیکھنا. ٹیلرنگ کا ہنر, گاڑی بنانے کا ہنر, لائٹ بنانے کا ہنر, AC فٹنگ کا ہنر,
ایک ہنر سیکھنا، انجینئر اپنی جگہ، ڈاکٹر اپنی جگہ، ہنر اپنی جگہ ہے. ہنر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو کبھی بھی جو ہے نیچے نہیں ہونے دیتی. یاد رکھیے برے سے برے حالات میں اللہ اس کو ذریعہ بنایا تھا. ہنر مند بنو. کچھ نہیں تو کھانا بنانا سیکھو گھر میں. ہنر ہے وہ بھی مانو آپ کو. ہنر مندی بنیادی چیز ہے. آج ہمارے بچے 20-25 سال تک صرف پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد شادی کا رشتہ لڑکی کو تو کیا بول کے دے آپ بہار اس کو، اس نے آج تک روٹی ڈالنا بھی نہیں سیکھی تو اٹھا کے لے جا کے سب سکھاؤ. تم ماں باپ تم نہیں سکھائیں گے، انہیں اٹھا کے لے جا کے سکھائیں گے. تو یہ 25 سال تک ہنر کیوں نہیں سیکھی اس لڑکی نے؟ پڑھ رہی تھی نا. ارے ہنر کے لیے پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ہنر مند بنو. چھوٹا سا کام بھی تو کرنا نہیں آتا. ہنر مندی ہوتی ہے نا بیسک نالج چیزوں کو حاصل کرو. ہنر مند بنو. اپنی نسلوں کو ہنر مند بناؤ. خوب حلال کماؤ تاکہ اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرو. اپنے نفس بھی کرو، اپنے رشتہ پر بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، صدقات دو، اور امت پہ خرچ کرو، انسانیت پہ خرچ کرو. چونکہ وہ آواز دے رہے ہیں تم کو، چونکہ تمہارے پاس ایک نظم ہے دینے کا، اور تمہارے پاس بڑے بڑے وعدے اس کو دینے کے. صدقات اور خیرات میں تمیز بھی نہیں مسلم غیر مسلم کی، زکوٰۃ میں ہے نا. تو دو ان کو کما کر. یہ بہت زبردست طریقہ یاد رکھیے. دیکھیے ہم مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، میں یہاں کھڑے کے 10 دے رہا، لیکن اس کا ایک بڑا ثواب کس کو جا رہا معلوم؟ جس نے اس کو بنایا. ہارڈ کیش دیا اپنا نکال کے جیب سے، وہ ہر چیز کا حصہ لے جا رہا ہے. کیوں؟ آپ سوچو نا، یہ اس کی دعوت تھی، یہ اس کی دعوت تھی. سمجھ رہے آپ؟ ہم کو لگ رہا تھا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرے. سیٹ صاحب نے کیا دعوت دی؟ سیٹ صاحب نے زندگی مساجد بنا کے چلے گئے، اور جتنا ان کی استاد تھی اتنا دین پہ عمل کر کے چلے. ہم لوگ ان مسجدوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان سڑکوں کو، ان فری پانی کے پائپس کو، ان بورنگس کو. سوچو یہ بھی زبردست طریقہ ہے دعوت کا. جب کماؤں گے خوب حلال ہنرمند بن کے، اتنا زیادہ خرچ کر سکیں گے اللہ کے راہ میں، دین پر، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. کچھ نہیں تو اپنے لیے تو شروعات یہاں سے تو ہوگی نا. خود بھکاری نہیں بنو گے کم از کم. تو کیا کرو، ہنرمند بنو اور کماؤ. 7واں پوائنٹ، کام کل پر نہ ٹالو. کام کل پر نہ ٹالو. کیا مانا ہے اس کا؟ دیکھو بیٹے بزنس سے سیزن آ رہا، انشاءاللہ اگلا سیزن دیکھو کیسا کرتا ہوں میں، کل بعد میں. بیٹے نماز شروع کرو انشاءاللہ جمعے سے. بیٹے آج سے ابھی سے کتنے؟ جمعے سے، مطلب کل. دیندار بن جاؤ، مذہبی بن جاؤ، دین پر چلو، چہرہ بدلو، لباس بدلو. انشاءاللہ اگلے رمضان سے. ابھی نہیں، رمضان کے بعد دیکھو اگر بدل جاؤں گا تو خود بولنا کون ہے. ٹھیک ہے. پڑھائی لکھائی کیا؟ انشاءاللہ اگلے سیمسٹر دیکھ کیسا پڑھتا ہوں، مطلب کل ہی، آج سے نہیں پڑھوں گا، اگلا سیمسٹر. بیٹے کل فلاں کام کرنا انشاءاللہ کل سے، مطلب آج کرنا کل سے، پھر کل آگے بیٹے کام کرنا. ابھی تو آج ہو گیا نا، کل کا ہے کل سے. ٹمارو نیور کمس. کبھی کل کبھی نہیں آتا. کل کیا ہو جاتا معلوم؟ آج بن جاتا نا، پھر آپ کل. یہ کل ایک مہلک بیماری. حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، نوجوانوں ایک مہلک بیماری سے بچنا، ہلاک کرنے والی بیماری سے. وہ کیا ہے؟ کل بولنا، کل پر ٹالنا چیزوں، کل کریں گے. اور وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اپنے کرنا ہی نہیں ہو کل. وہ تو خالی دھوکہ دینے کے لیے ہو. اچھا کبھی کبھار تو یہ ہو گیا، وہ انشاءاللہ بھی ایسا ہو گیا کہ میں ایک ہمارے مسلم دوست تھے، کالج میں کچھ پروگرام دے رہے تھے، پیسے جمع کرے چندہ. تو میرے پاس ہم لوگ داڑھی والے بہت چند نوجوان تھے کالج کے اندر. تو بولے فیض صاحب آپ کا پارٹیسپیشن کا اتنا 100 روپیز ہو رہا ہے، آپ کو دینا ہے. میں بولا انشاءاللہ دے دوں گا. نا انشاءاللہ بولنے والے مسلمانوں میں سے ایک نے بھی اب تک نہیں دیا، بولا نان مسلم تھے. تو آپ بولے پرومس والا کرو، چونکہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ پرومس نہیں توڑتے اپنے، تو وعدہ کرو بولے. تو میں نے کہا انشاءاللہ وعدہ نہیں، انشاءاللہ مت بولو. مطلب اس کے پاس انشاءاللہ بولے تو بہانہ بن گیا، چونکہ اس گھر مسلم انشاءاللہ بولا مطلب اب نہیں دے رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ نان مسلم ہی مشہور بھی عثمان انشاءاللہ بولا مطلب نہیں کرنا ہے. آگے تو آدمی موبائل بنا کے کسی طرح جلدی ہونا انشاءاللہ کر لے، تو اپن بھی ایک دم ہینگ ہو جاتے. نہیں ذرا بہت اچھا ہے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. نہیں ذرا پکا بولا انشاءاللہ کل آ جاؤ. یہ انشاءاللہ کا میننگ یہ ہے کہ اس نے نہیں کرنا ہے، تبھی بول رہا ہوں. اور دیکھو جب پکا رہا نا 1 گھنٹے بعد آ کے لے جانا. ابھی انشاءاللہ نہیں بولے گا، کیونکہ یہ ذکر کو اس نے خاص کر دیا جھوٹ کے ساتھ، کہ جب نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ بولتے نا اللہ نے نہیں چاہا. تمہاری نیت ہو کسی کام کے کرنے کی، پھر انشاءاللہ بولو. یہ میننگ ہے اس کا. نیت نہیں انشاءاللہ بولتے چلے. اچھا کچھ لوگ تو انشاءاللہ بھی نہیں بولتے، ڈر جاتے ہیں. ویسا کسی سے پوچھے گاڑی رکھ لو وہاں، ارے انشاءاللہ بولو.
ہنسنا نہیں چاہتا میں بول کر، ایسے بھی ہے، سمجھ رہے؟ تو بہرحال کام کلپک مت ٹالو، بہت بڑی بیماری۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھیے، وہ یہ ہے خیر تو نوجوانوں میں ہی ہے۔ تو جوانی کی طاقت، توانائی، صلاحیت، کمانے کی طاقت، جان پہچان بہت خیر کو لے کے آتی ہے، یاد رکھیے۔ تو خیر تو نوجوانوں میں ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جب تم کماتے ہو نا خوب حلال، تو قوم اور ملت کی ضرورت کو تم پورا کرتے ہو، تو خیر ہے تم میں، اتنا خیر لا سکتے ہو کمیونٹی کو جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو خیر تو نوجوانوں میں ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کون انکار کر سکتا ہے ان کی بزرگی کا، اتنے بڑے امام ہے، مسلک ہے پورے نظام سے، وہ فرمایا کرتے تھے خیر تو صرف نوجوانوں میں ہے۔ ان کا قول ہے خیر تو صرف نوجوانوں میں، کیونکہ جو تم میں توانائی صلاحیت، تو دیکھیں میں مثال دیتا ہوں۔ ایک میں سمجھو ایک بستی میں گیا، ایک بوڑھے شخص جا رہے ہیں، لوگ پوچھتے آپ جانتے ہیں کون؟ نہیں جانتے، اور کمشنر تھے اپنے ٹائم میں، کمشنر، اچھا ٹھیک، آپ کو نہیں پہچانتے، لیکن ایک شرارتی نوجوانوں کو 4 محلے تک لوگ پہچانتے، ارے ان کا بچہ عبد الغفور بھائی کا بچہ، آنے مت دو محلے میں اس کو، آپ کو عبد الغفور بھائی میں تو چڑھیے مت، میں نے ایسی نام لیا، تو آپ کو کیسا معلوم میرا بچہ ایسا ہے؟ ویسا نہیں، عام بات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشہور ہے، کہاں تک مشہور ہے؟ 4 محلے تک۔ یہ ہے تمہاری صلاحیت، خالی تمہاری جوانی ہے اور تم شرارتی ہو تو مشہور ہو 4 محلوں کے اندر۔ ایک بوڑھا آدمی سب کچھ کر چکا اپنے زمانے میں، سے کوئی نہیں پہچانتا، لیڈر تھا، فلاں تھا، نہیں پہچانتا کوئی بھی، سمجھو آپ بات۔ خیر تو نوجوانوں میں ہے، تو اپنے خیر کو اوپر لاؤ۔ 9واں پوائنٹ، اس کے بعد کا پوائنٹ آخری رہے گا، وہ یہ ہے جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لو، جوانی سے خوب فائدہ اٹھا لو، چونکہ حدیث میں ہے نا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو۔ اس میں ایک ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اس میں ایک ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، تو جوانی کو غنیمت جان لو، اور کیا کرو اسے معلوم؟ خوب بینیفٹس لے لو۔ کیسے بینیفٹس لیتا ہے جوانی سے؟ اس کی طاقت سے، اس کی پہچان سے، صلاحیت سے، خالی وقت سے، اس کی کمائی سے، سمجھ رہا ہے؟ نوجوان بہت کچھ کر سکتے، یاد رکھیں، یہ دنیا کہہ رہی۔ تو اپنے جوانی سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اتنا فائدہ اٹھاؤ کہ جب جوانی گزر جائے تو پچھتاوا نہ ہو، اور یہ امید ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے جو میں نے کیا، اور چاہا تو اور زیادہ کرنے کی۔ یہ تو نیتوں کے مطابق بھی ہم اجر دی جاتے ہیں، کوئی کام آپ نہ بھی کر سکیں کسی وجہ سے، لیکن نیت تھی تو اجر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے اور کئی جگہوں سے گزرے، ایک مقام پہ رکے تو کہا جن جگہوں سے ہم گزرے کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے، وہ بھی گزرے، جن وادیوں سے ہم گزرے وہ وادیوں سے وہ بھی گزرے، جو تکلیفیں ہم کو پہنچی وہ تکلیفیں ان کو بھی پہنچی۔ صحابہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو ہے نہیں ہمارے ساتھ، اور ان کو سب نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیت سفر میں آنے کی تھی، لیکن صرف وہ وسائل نہیں تھے، اونٹ وغیرہ گھوڑے نہیں تھے، تو بیچارے نہیں آ سکے، اللہ ان کی صرف نیت کی وجہ سے ان کو اجر دے رہا ہے۔ تو خالی نیت کا بھی اجر، تو جو کر سکے وہ ٹھیک، جو نہ کر سکے نیت تو رکھو، آئیڈیاز تو رکھو، سوچ تو رکھو اونچی۔ تو اپنی جوانی میں خوب جو ہے فائدہ اٹھا لو۔ 10واں آخری پوائنٹ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ جوانی میں بھی موت آ سکتی، اس بات کو یاد رکھو۔ کافی کو تو جو کہتے ہیں ابھی تو انشاءاللہ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے ایسے طرح مولوی صاحب انشاءاللہ 30 سال کے بعد 30 سال کے بعد تو میری زندگی ایسی بدل لوں گا، تو آپ نے بولنا کہ یہ کون ہے، میں بولوں گا میں وہ ہوں جو آپ کو بولا تھا۔ لیکن اب بیٹا 30 سال تک رہیں گے تم، اس کا گارنٹی کیا ہے اپنے پاس؟ بچے پیدا ہوتے مر جاتے، 2-4 سال میں مر جاتے، 2-4 دن کے مر جاتے، 10-20 سال میں مرتے، کبھی مر جاتے، تو تم کو 30 سال تک گارنٹی کیسا مل رہی ہے رہنے کی، اور تم سب کہیں گے بول کر؟ تو نوجوانوں کو ہی موت آتی ہے نا، دیکھا ہی نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا کتنے نوجوانوں کو مرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے سینٹر پہ ایک نوجوان بچہ آیا کرتا تھا، بہت زیادہ عمر نہیں، 9 یا 10 سال عمر تھی، بہت متحرک دین کے کام میں، دعوت اسلام میں، جو اسکول میں پڑھتا تھا غیر مسلم وہاں دعوتیں دیا کرتا تھا، ہمارے انسٹیٹیوشن میں آتا تھا، ہر کام میں پارٹیسپیٹ، ان کے والد بھی بہت ہمارے سے اس کے جوڑ کے رکھتے تھے، بہت کم عمر۔ ایک دن ان کے والد کا فون آیا کہ نماز جنازہ کے لیے میں بلانا چاہ رہا تھا، آپ آئی۔ میں نے کیا ہوا؟ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو گھر میں ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کس کا ہوا؟ تو کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس بچے کا جو 9-10 سال کا تھا۔ حمام میں گیا، کیا ہوا نہیں پتا، دروازہ نہیں کھولا، تھوڑی دیر دروازہ توڑے تو وہ مر چکا تھا، شاید کرنٹ لگ گیا، گیزر لیکیج، جو بھی اللہ عالم بہت ہے۔ تو مجھے تو ایسا لگا کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے اس بچے کی نماز جنازہ کیسے، اتنا متحرک بچہ، اتنا ہر چیز میں جذبہ تھا، 9-10 ایئرس کی ایج میں چلا گیا، اللہ بھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے چلا گیا۔
تو ہم نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, کئی لوگوں کو اپنے ساتھ پالے, کئی لوگوں کو آس پڑوس والے. کورونا کے دور میں تو آپ نے سب دیکھا ہوگا نا, ہر روز میں تو 5, 10, 15 لوگوں کے لیے صرف آ رہا تھا ان کا انتقال ہو گیا, کوئی مسئلہ کیا کرنا, نگانے نہیں دے رہے کیا کرنا, دفنا دے رہے کیا ویسی, جس کو دفنا دی آنے بھی نہیں تو نماز جانا تھا کیسی پڑھنا, راشی نہیں ملی ہم کو, یہی سوال صرف تو پتہ چلا ان کا ہو گیا, ان کا ہو گیا, ان کا ہو گیا, ان کا ہو گیا, ہمارے فیملی ہمارے خاندان کے نزدیکی لوگوں کا ہو. دیکھیے ہم نے سب تو لوگ چلے گئے اسی دنیا سے. تو نوجوان بھی مرتے ہیں نا, تو پلاننگ کر لو اس سے پہلے کہ موت آئے, اس کی تیاری کر لو اور وہ جوانی کا صحیح فائدہ اٹھا کر. تو بہرحال یہ 10 نصیحتیں میں نے مناسب سمجھی تھی کہ میں نصیحتوں کو بہرحال آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ جوانی کیا ہے, نوجوانوں کا مقام کیا ہے, نوجوانوں کو کیا کارکردگی کرنا ہے, کیا کارکردگی کرنا ہے, کون کون سے عمل کرنا ہے, کیسے اس کو کرنا ہے, یاد رکھیے. اس کے بارے میں بات رکھیے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے, یاد رکھیے. دنیا جو ہے برائی کی طرف جا رہی ہے, دنیا جو ہے فتنے اور فساد میں پڑی ہوئی ہے, دنیا کے اندر اتنی برائیاں ہیں. یاد رکھو, ایک مسلم نوجوان کو ایک طرح سے دنیا آواز دے رہی ہے کہ تم اٹھو, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعوے سے, ایک مسلم نوجوان اگر اپنا کیریکٹر ویسا بنا لے جیسے اسلام نے اسے حکم دیا ہے, یہ چلتی پھرتی دعوت رہیں گا لوگوں, معلوم آپ کو, چلتی پھرتی دعوت. جیسا اپنے میاں بھائی ٹوپی پیچھے ڈالے ہوئے, ایک پرٹیکولر اسٹائل رہتا میاں بھائی کا, پیچھے ٹوپی, ہاں گاڑی چلانے کا ایک الگ اسٹائل, کتاب تھوکنے کا ایک اپنا اسٹائل, پیچھے جا کے پی 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 اس کے کانوں سے خون نکال دینے کا اپنا اسٹائل, پھر کٹ مار کے نکل جانا. تو اس سے بیٹھے جو غیر مسلم ہوتے بولتے ہیں مسلمان ہیں تو اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑے گا اپنے. اس کے بغیر کچھ بولے کہ اس نے کمیونٹی کا نام بدنام کر دیا. وہیں ایک مسلمان آیا, ایک عورت یا ایک آدمی, ایک بوڑھا انسان پریشان تھا, آ کر اس کا سامان اٹھا گاڑی تک چڑھا دیا. وہ 2 بار دیکھتا ہوں, پکے مسلمان ہے تو, ہاں مسلمان, ایسے چہرے سے دکھ رہا مسلمان, ٹوپی سے دکھ رہا, پہلی بار دیکھا ایسا کسی کو. یہ ہوا میں کالج میں جب تھا تو پڑھائی کے لیے جگہ دوسرے شہر میں رہتا تھا. تو جب میں وہاں گیا ایک بار, تو ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے نوجوان 4-5, وہ پوری بلڈنگ نان مسلم کی تھی. ہم 4-5 مسلم نوجوان وہاں تھے, اور ظاہر سے کچھ نہ کچھ دعوت کا شوق اور شعور تھا. تو نہیں, اس میں بوڑھے لوگ بھی بہت تھے, ان کے بچے باہر پڑھنے کو تھے, ادھر ادھر تھے. تو ایک مرتبہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد میں اندر داخل ہو رہا ہاسٹل میں, تو ایک بوڑھا آدمی, اس کی بیٹی سامان اٹھا کے لے کے چلتی, وہ اٹھا نہیں سکتا تھا, اور بہت مشکل سے کسی بھی اٹھا رہا. میں وہاں گیا اور میں نے کہا کہ میں اٹھا دوں, تو خالی مجھے اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوں, کئی بار سن گیا. آخر بولا مت اٹھاؤ, کیونکہ اس کا دماغ کوئی اور جگہ گیا, وہ اس کی لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا. اس کو اعتماد نہیں آیا کہ اس لڑکے سے میں اگر کوئی فائدہ لوں گا, کل کو شاید یہ بات کرنے کا یا کچھ کرنے کا نیا بہانہ دوں گے. نہیں, اس نے لیا میرے سے مدد, کیونکہ اس نے پہلے سے پریویس اس کے ایکسپیرینس بیڈ رہے ہوں گے. اترے سے کہا جانے تو بھائی آپ جاؤ, بولے ہم کر لیتے. وہ لینگویج دوسری بولتے تھے, لیکن سمجھتا تو سمجھ گیا, بولا نہیں تھینک یو, بولے آپ جائیے. اور پورے 4تھے مالے تک ایک سیڑھی, دونوں اس کو پکڑ کے لے کے چلی لڑکی اس کو. سوچیے آپ, مطلب آلریڈی اتنے بدنام ہو چکے, انہوں نے مدد دینا ہی پسند نہیں کیا. تو ایک کیئرلیس نوجوان مسلم جو گزر جاتا ہے, وہ خود اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہوئے جا رہا ہے. اور ایک کیئرفل مسلمان جو سمجھتا ہے اس کا رول کیا سماج میں, جب وہ اپنا رول اور کردار دکھاتا ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں, سبحان اللہ یہ کیا ہے. کورونا کے دور میں آپ کو پتا ہے اتنے کووڈ واریئرس تھے مہاراشٹر میں, تو ہمارے سی ایم نے بھی تعریف کی مسلم تنظیموں کی. سنیں آپ کے انٹرویوز ہو کہ مسلم تنظیمیں جو آگے آئی, آپ کے پاس بھی ہو سکتا ہے یہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم یہاں کی خبریں, تعریف کی کہ جب لوگ, میرے شہر میں یہ ہوا کہ عیسائی مر رہے ہیں, کوئی دفنا رہا نہیں ان کو, مسلم مر رہے ہیں, کوئی نزدیک آ رہا نہیں ہوں گے, غیر مسلم مر رہے ہیں, کوئی جلانے ان کو آگے آ رہا نہیں, کسی مذہب کے آدمی کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اور مسلمان نوجوانوں کی ٹیمز ہیں جو ہر کسی کی تدفین کر دی جائے. تو پرشاسن بھی بول رہا بھائی کہاں سے آ گئے تم کر کے, وہاں کو سے ڈر نہیں لگتا. حالانکہ پوری احتیاط پہ پی کٹ مل رہا تھا کارپوریشن سب, لیکن کارپوریشن کے خود ورکنگ اسٹاف آنے کو ڈر رہا تھا. اور مسلم تنظیمیں لوگوں کو مدد کر رہی ہیں, لے جا رہی, علاج کر رہی ہے, کیا کچھ نہیں ہوا, مطلب ایک مثال بن گئی. تو دیکھو اب ایک کتنے لوگ جس نے آپ سے فائدہ اٹھایا, آپ نے لے آ کے ایک پارسل دے دیا تھا کھانے کا, آپ نے اس کو دواخانہ لے گا, زندگی بھر یاد رکھیں گا, بولے گا مسلمان اچھے ہوتے بھائی, یہ تھوڑے بہت بروں کو دیکھ کے مت کرو, میری فلاں نے مدد کی تھی, آپ نے اس پر احسان کیا. تو ایک کیئرفل ایکشن آپ کا خود دعوت ہے, اور ایک کیئرلیس ایکشن آپ کا پورے اسلام مسلمان کمیونٹی کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ تو تم خود چلتی پھرتی دعوت ہو, اگر اپنے رول میں آ جاؤ تو خود دعوت ہو کہ یہ مسلمان نوجوان ہے, اتنے ایمانداری سے دیتا ہے کہ دھوکے کا چانس ہی نہیں.
یہ مسلمان میکینک ہے, چھوڑ کے چل جاؤ گاڑی, پارٹ بھی اس نے نکالا ہے, جھوٹ بولا تو مجال ہوگی اس کی. یہ مسلمان ہے, ان سے زیادہ ناپ تول میں کوئی نہیں. اس کو سیکنڈ ٹائم بولنے کی ضرورت نہیں کہ کتنا ناپنا, دے تو لینا ہے تو اس کا مطلب لا لے, اب سیکنڈ مجھے تھاٹ نہیں. یہ کیریکٹر بن گیا تو خود بخود ایک دعوت اسلام جاری, سمجھے. تو بہرحال اپنے مقام کو پہچانو, اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو حقیقی معنوں میں نوجوانوں کے لیے اوپر محنت کرنے کی اور ان کو راہ راست پر لانے کی جو ہے ہم کو ہماری جو کوششوں کو اللہ کامیاب کرے, ہمیں توفیق دے کہ یہ کام میں ہم آگے بڑھیں. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو دین کا پابند بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.